الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز ہماری پیاری بہنیں، بیٹیاں، خواتین، ہمارے دوست بزرگ اور وہ حضرات جو محبت کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، دعا دیتے ہیں، دعا لیتے ہیں، یوٹیوب پہ، دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہاگن وہ جسے پیا چاہے، سہاگن وہ جسے پیا چاہے. ہمارے حضرت والا نے ایک واقعہ سنایا تھا. حضرت غنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں لکھا ہے، ایک دلہن تھی تو اس کو بڑا سجایا گیا، تیار کیا گیا، خوشبوئیں لگائی گئی. تو ان کی جو سہیلیاں تھیں ارد گرد جمع تھیں، وہ مبارکباد دیتی تھیں اور اس کو مختلف طریقے سے ان کو خوش کرنے کے لیے انداز سے باتیں کرتی تھیں. اور کافی دیر ہو گئی تو وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ رونے لگ گئی. دلہن جو سجی ہوئی تھی اور اس کی شادی ہو رہی تھی اور جانا تھا، سسرال جانا تھا، اتنی تعریف اور اتنی سجانے کے بعد اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، سب تعریف کر رہے ہیں، پھر بھی رونے لگ گئی. تو دوستوں نے، ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس وقت تو خوشی کا موقع ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی خوشی کا جب موقع ہوگا کہ جب مجھے میرے شوہر نے مجھے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد جو تم تعریف کر رہی ہو انہوں نے مجھے تعریف کی، اور انہوں نے مجھے قبول کرنے کے بعد مجھے خوشی کا اظہار کیا، تو میرے لیے وہاں خوشی کا موقع ہوگا. تمہاری تعریف کرنے سے میرا کیا ہوتا ہے؟ اگر میرا پیا مجھے چاہے گا، میرا شوہر مجھے چاہے گا، مجھے پسند کرے گا اور مجھے تعریف کرے گا، تو وہ میری تعریف ہے. انسان کی انسان تعریف کرتا ہے، مٹی کو مٹی کیا تعریف دے سکتا ہے؟ اصل تو تعریف اللہ پاک جس کو کر دے، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ جس کو قبول کر لیجیے، اللہ جس کو مقبول کر لیا، وہی بات ہے. دنیا تو اپنے غرض کے، آپ جیسے پوزیشن ہوگی، جیسا اسٹیٹس ہوگا، آدمی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ شادی بیاہ میں جائیں، کل رات کو ایک بہت بڑی شادی میں جانا ہوا، 2 جگہ شادی میں، کیونکہ دونوں بہت اہم تھے، جاتا کم ہوں میں بہت، لیکن کہیں کہیں جانا پڑتا ہے. تو آپ جس کا جیسا اسٹیٹس ہوتا ہے نا، اس کو اکرام دیا جاتا. میں نے دیکھا کہ کوئی جب انٹری سے ہوتے تھے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے تو ان کے لیے پروٹوکول کے لیے 4 5 آدمی ہوتے تھے. بھائی ان کو جا کر سیدھا VIP ٹیبل پہ بٹھاؤ. کسی کو آپ تو وہ لوگ دنیا دیکھتے ہیں. یہ تو ہے نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ممنوع میں جو سورج اوپر ہوتا ہے نا، اگتے سورج کے سلام، جس کی بنی بھی ہوتی ہے نا، اس کو لوگ تعریف کرتے ہیں. تو مٹی کی تعریف کرتے تو اس کو تعریف نہیں ہوتی. مٹی پلس مٹی از دا مٹی، رزلٹ مٹی ہے. اصل چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہو، رحمت ہو، تو آخری وقت تک، اینڈ تک، قبر تک عافیت کے ساتھ گزر جاتا ہے. یہ جو تعریف ہوتی ہے نا انسان کی، وہ انسان کے اندر جہاں پیدا کر دیتا ہے. تعریف کوئی کرتا ہے نا، جہاں پیدا کر دیتا ہے. اور جہاں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ شکر کرنا کم کر دیتا ہے. اس کے منہ سے ہر چیز میں شکر نہیں ملتا. جس کو شکر کی نعمت محروم ہو گئی، اس کو سب کچھ محروم ہو گیا. وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا جو شکر سے محروم ہو گیا. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ شیطان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپس میں بازی چل رہی ہے. شیطان نے ابلیس نے زندگی مانگی. پہلے تو اس کو کہا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو. آدم مٹی کا بنا ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس مٹی کو فرشتوں کو کہا جا رہا ہے اور عزازیل کو، ابلیس کو کہا جا رہا ہے تم اس کو سجدہ کرو کیونکہ یہ میرے نائب ہوگا.
یہ اشرف المخلوقات ہوگا، اور اشرف المخلوقات اور نائب بھی کیسا ہوگا، ان کو اللہ، میں ان کو وہ چیز دوں گا جو تم، علم دوں گا جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. کیا بات کر رہے تھے؟ ابلیس. اللہ اور ابلیس کی جب آپس میں بات چلی تو ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے زندگی دے دیجئے قیامت تک کی. دیکھیے بہت عارف اور عالم تھا، بڑی حکمت سے بات کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم و فضل کی بات تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں زندگی دی. اب اس کے بعد دوسری بات وہ کیا کرتا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے واردات کرتا رہوں گا اور حملہ کرتا رہوں گا، اور حملہ کر کے اندر میرا ایک ہی ہتھیار ہوگا کہ میں ان کو شکر گزار نہیں ہونے دوں گا، اور اکثر کو میں آدم کی اولاد ناشکری ہوگی. جب انسان کا زوال آتا ہے اور اس کے اندر باہ آتی جاتی ہے، چاہے وہ تبلیغ کے اندر ہو، خانقاہ کے اندر ہو، چلے لگاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، سجدے کرتا ہو، جب آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ جب شیطان کچھ بھی نہیں کرتا، کسی کو نہیں کہتا تم مرڈر کر دو، کسی کو نہیں کہتا تم زنا کر دو، جب زنا کروانا ہوتا تو اس کو بد نظری شروع کرواتا ہے، وہ آگے خود بخود کام ہو جاتا ہے. تو انسان کو وہ انسان کو شکر گزاری سے ہٹا دیتا ہے. وہ کسی حال میں شکر کرنے والا نہیں ہوتا. 10,000 ملے، لاکھ ملے، 10 لاکھ ملے، 20 لاکھ ملے، ایک فیکٹری ہو، ایک دکان ہو، ایک کام کاج ہو، شکر نہیں وہ روتا، شکر نہیں ادا کرتا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں نوازوں گا، اتنا نوازوں گا، بڑھاتے رہوں گا، بڑھاتے رہوں گا، بڑھاتے رہوں گا، اضافہ کروں گا. اچھا شکر کے بھی الگ الگ گریڈ ہے، اسٹیج ہے. ایک تو شکر یہ کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی شکر ہے. لیکن اصل شکر یہ ہے ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ نعمت دی ہے، اور صاحب نعمت تقسیم نعمت کرے. آپ کو ایک ہنر دیا ہے، کسی کو کچھ ہنر دیا ہے، کسی کو کچھ ہنر دیا ہے، وہ تقسیم کرے. اور تقسیم کرنے کے اندر اس کی پیچھے ذہن یہ ہو صلح رحمی کرنے کے اندر کہ میں امت بنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محنت کی تھی، امت بنائی تھی، جوڑا تھا یا جوڑا جا رہا ہے. شادی جوڑنے کی ہے، دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں جڑتے ہیں شادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اس کے لیے کی کہ مختلف قبیلے سے لوگ، عورتیں آتی تھیں، ان خاندانوں کے اندر اسلام پھیل گیا. نماز اس کے لیے فرض ہے مسجد میں جانے کے لیے کہ جوڑنے کے لیے. ملاقات کیجیے نماز کے بعد، نکلے سر نیچے کر کے بعد نہیں بھاگ جائیے، تھوڑے ملیے، تھوڑی بات کیجیے، تھوڑی مسکرائیے، تھوڑی طبیعت پوچھیے. جمعے کی نماز میں بڑا اجتماع کیا جاتا ہے، عید کی نماز میں اس سے بڑا اجتماع جوڑنے کے لیے، اور عرفات میں اس سے بڑا کیا جاتا ہے. جوڑ امت، آپ کی بے شمار نفلی عبادتیں، بے شمار نفلی عبادتیں، آپ کے عمرے، حج، نفلی حج، اس میں ایک آپ نے صلح رحمی کر لی، جوڑ لیا، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے دیں گے. اور توڑ دیا. شیطان دیکھے سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب امت ٹوٹتی ہے. امت ٹوٹتی ہے جیسے طلاق ہو گئی، خاندان بکھر گئے نا. سب سے بڑا ایوارڈ جو شیطان اپنے چیلوں کو دیتا ہے جب وہ خاندان ٹوٹتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے. کیوں؟ امت ٹوٹتی ہے. جو حضور نے محنت کی ہے اس کی تصاد ٹوٹنا ہو گیا. جب یہ ٹوٹے گی ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو معاملہ ہے، آج تو ربی زدنی علم، ہمارے حضرت والا نے وہاں پر اتوار کا پورا بیان یہ تھا. اس کی پچھلی اتوار کو بیان تھا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کا بیان تھا. تو ہم اس بیان کے اوپر بھی آتے ہیں. تو بات ہماری ہو رہی تھی سبھاگن وہ جسے پیا جائے. ہمارے پاس دیکھیے پتہ نہیں زندگی میں کس کو کتنا وقت ملے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کے کھڑی. آ جائیں گے جب انسان کو پھر ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے گئے تو 1 سیکنڈ 1 منٹ نہیں دیں گے، 1 منٹ بھی نہیں دے. حالانکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس بنا رہے ہیں، ان کو ٹائم چاہیے تھا، انہوں نے عاجزی کی. نہیں، وقت تو مقرر ہے، جس کا وقت مقرر ہے اس کو اٹھا لینا ہے. ہمیں بس پتہ نہیں ہے کہ آج ہم عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے یا قبر میں ہماری ہوگی. رات کا آج کی رات ہمارے گھر میں گزرے گی، قبر میں گزرے گی. ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کا حکم نہ توڑیں، سب کے حکم توڑ دیں جس سے نفس تگڑا ہوتا ہو. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، جب آپ کے اندر شکر کی مزاج میں کمی آ جائے، فوراً آپ کی بتی جل جانی چاہیے کہ میں شیطان سے قریب ہو رہا ہوں، اللہ سے دور کر رہا ہوں. اور جب شکر کم ہوگا تو آپ کو انٹرنلی اندر آپ کو پتا، آپ بظاہر تو عاجزی کریں گے، ہاں بندہ ہوں، بتائیے دعاؤں کے لیے کہنا فلانا کہنا، اندر سے سختی پیدا شروع ہو گئی.
اندر سے سختی پیدا ہونے شروع ہو گئی. اندر سے سختی پیدا ہونے شروع ہو گئی تو آپ پہلا کام یہ ہوگا کہ جو اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے اس میں آپ کو قدر نہیں ہوگی. کوئی جاب کے اندر, کوئی کام کے اندر, کوئی صحت کے اندر, کوئی ہر چیز کو, ہر انسان کو کچھ نہ کچھ نعمت دی ہے, اس کی وہاں نظر نہیں ہوگی. اس کی نظر یہ ہوگی کہ آدھا گلاس خالی ہے, آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, اس کے اوپر نظر نہیں ہوگی. یہ آدھا گلاس تو بھرا ہوا ہے, یہ تو ہم پانی سے ہمیں تسکین ہو سکتی ہے. یہ کہے کہ آدھا گلاس خالی کیوں مجھے دیا ہے. ایک پیون آیا چائے لے کر پلیٹ کے اندر, وہ اس کا ہاتھ ذرا ہلتا تھا چائے کے اندر, پلیٹ کے اندر تھوڑی سی چائے گر گئی. اب وہ چائے گر گئی تو وہ بے تحاشا اس کو بدتمیزی کے ساتھ کہنے کا تو ادب نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, فلاں نہیں, تھوڑا سا گر گیا. اب وہ بیچارہ پیون ہے, پیون ہی رہتا ہے نا. آپ نے اس چائے کی ناقدری کی, اس کو دل آزاری کی, اس کو ہرٹ کیا, یہ سختی اندر کی. اور بظاہر آپ کو سب تعریف کر رہے, ہر آدمی تعریف کر رہا ہے, یار یہ تو بہت عاجزی ہے, خانقاہ ہے, چلے لگاتا ہے, فلانا کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. لیکن دیکھیے اس کو ادب سکھا رہی ہے. اور حضرت والا کا جو یہ بیان تھا, عجیب و غریب بیان تھا. اصل میں ایک علم ہوتا ہے شریعت کا علم, ایک علم لدونی ہے. وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ والا تکوینی علم عطا فرماتے ہیں. ایک تکوینی علم ہے, ایک شریعت کا علم ہے. شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آئین, کانسٹیٹیوشن دنیا کے اندر بھیجا, وہ سب سے اوپر ہے. لیکن نظام جو اندر کا جو چلتا ہے اللہ سبحانہ چلاتے ہیں, وہ تکوینی نظام سے چلاتے ہیں, جس کے بڑے جو ہے وہ بنایا گیا ہے, ذمہ داری دی گئی ہے حضرت خضر علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, 2 نظام ہو گئے. یہ رب زدنی علما ہم پڑھتے رہے ہیں. بچپن میں ہم مدرسے میں تھے, میں 10 سال کا تھا, اس وقت سکھایا گیا تھا مدرسے, مولوی صاحب نے لکھ کے دیا تھا, بھائی رب زدنی علما پڑھا کرو, ہم پڑھتے رہے. لیکن کبھی وہ یقین کی کیفیت نہیں تھی. 68 سال کی زندگی کے بعد پہلی دفعہ جب دارالعلوم کے اندر سنڈے کے دن عصر کے بعد جب حضرت کی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کا بیان ہوا, انہوں نے رب زدنی علمی کی پوری بات بتائی. اب یقین کے ساتھ اب یقین بنا کہ ہم کیا پڑھتے تھے. پڑھ تو رہے تھے, پڑھنا اور ہے, یقین کا اور ہے. یقین کی وہ پوزیشن کہ جب یقین ہو جائے کامل کہ نہیں اب مجھے پتا ہے. الحمدللہ میں نے حضرت کا بیان سنا, اور سننے کے بعد میرا جو ربی زدنی کا علم معمول تھا میرا, لیکن میرے علم کے اندر یہ اضافہ ہوا کہ اور میرا یقین بن گیا کہ اب حضرت کا بیان سننے کے بعد اب جس یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں کہ میری والدہ 95 ایئرز کے ایج میں انتقال ہوا, لیکن ان کی یادداشت خراب نہیں ہوئی, ان ذہین رہی, سوچتی رہی. مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم سب کا اللہ تعالیٰ اس عمر تک بھی ہمارا ذہن, ہماری یادداشت ہماری انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی. کیونکہ پہلے تو ہم پڑھتے تھے, اب یقین ہوا نا. اللہ تعالیٰ گمان کے ساتھ ہے, آپ کا جیسا گمان ہوگا ویسے آپ کو ملے گا. اب ربی زدنی کا علم کا گمان اور یقین ہو گیا, اب ویسے ہی ملے گا. یہ کیوں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہی یہ قرآن کریم کے اندر ہے اور یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے, تو ادھر پڑھ لیجیے گا تھوڑا. ربی زدنی سورۃ طٰہٰ کے اندر نکال کر, ربی زدنی علم کا خالی آپ ایک ٹاپک لے کر, ابن کثیر ہے, معروف القرآن ہے, جو بھی آپ کے پاس تفسیر ہے پڑھ لیجیے, بہت مزہ آئے گا آپ کو, اور آپ کا وہ یقین بن جائے گا. اور دیکھیے اس وقت کی بیماری بہت عام ہے, جو بھول جانا, فوری بات یاد نہ آنا, پچھلی باتیں یاد آ جانا, حاضر کے سامنے نام یاد, بہت ساری چیزیں بھولتا جاتا ہے انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نزول ہو رہی تھی قرآن کریم کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی وہ جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے, اور ان کو بڑا بوجھ آتا تھا, پسینہ گرم ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ آپ آرام کے ساتھ اس کو سن لیا کریں پہلے, اور یاد کرانا ہمارا کام ہے. اور اس کو کہا وقل, ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم اس کا خالی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو کبھی کبھی قسم کھا کے سمجھاتے ہیں, کبھی کہتے تم یہ کہو, وقل جب بات کی جاتی تو کہو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ تھا, ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ پڑھو اور تم کہو, تو ہم لوگ کس چیز کی بات ہے؟ علم ایسی چیز ہے نا جس کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے. حضور کو سکھایا جا رہا ہے تم کہو قل رب زدنی علما, اور اس کی علم کا کسی حد تک جب تک انسان آخری وقت ہے اس میں طالب علم رہے اور سیکھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے, تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے. اب ربی زدنی علم, انسان کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا کام کاج میں لگ جاتا ہے, تھوڑی سی دین کے اندر لگ جاتا ہے, دین کی باتیں سے سیکھنے لگ جاتا ہے, کچھ سمجھ لیتا ہے, تو پھر یہ پڑھ تو لیتا ہے ربی زدنی علم, لیکن اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کریم کی آیت کا نزول ہو رہا ہے اس کو تم اچھی طرح سنو، اور جبرائیل امین کو پہلے پڑھنے، تو پڑھنے کے بعد آپ اس کو یاد کرانا ہمارا کام ہے، تمہارا کام ہے، تم یہ دعا کرو۔ اب یہ دعا کے اندر دو باتیں ہیں، صرف علم کا تمہارا اضافہ نہیں ہوگا، علم کا اضافہ ہوگا یاد ہونے کے ساتھ، یاد بھی رہے گا، یقین بھی بنے گا۔ کیونکہ اس سے پہلے حضرت نے جو تفسیر کی وہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کی۔ اب یہ ربی زدنی علما، اب یہ ربی زدنی علما، اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہمیں بزرگوں سے وظیفہ ملا ہے، ہم پڑھتے رہے سالوں سے، لیکن اب کسی اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، پہلے کسی اور طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ تو یہ علم اللہ سے مانگتے رہنا، علم ہے نا روشنی ہے، علم ویسے نہیں آئے گا، علم انہی کو آتا ہے جن کی زندگی کے اندر تقویٰ ہو۔ اس کی توڑ ہے نا، کاٹ ہے نا، وہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہوگا تو علم غائب ہو جائے گا، چلا جائے گا، اور علم جب چلے جائے گا تو با اور جا دونوں آ جائے گی۔ یہ تکبر جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو، اور جب یہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کی طرف نظر کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم سیلف بلڈ ہے، یا اگر عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر ہوتا ہے میں بہت عبادت کر رہا ہوں۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو ایک نماز بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا اور کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ کا فضل کی بات ہے، اللہ کی فضل کی بات۔ تو ربی زدنی علما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ ہمارا عمل کیا ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے جو ہم کرتے رہیں، اور میں کہوں گا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی یوٹیوب کو سنا کریں، ہفتے میں ایک دفعہ وہ سنیں اور لائک بھی کیجئے اس کو، تو ہمیں حوصلہ افزائی ہماری ہوتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی، ہم بھی انسان ہیں، کمزور ہے نا۔ ربی جی ہمیں یہ بتایا گیا، اور بزرگوں نے، میں نے یہ دیکھا، اور ایک بزرگ نے تو مجھے پکڑ کے سمجھایا، ہاتھ پکڑ کے بتایا یہ پڑھا کرو تم، لیکن وہ یقین بولی بات نہیں تھی، میں پڑھتا تھا دن میں 5 نمازوں میں، 3 نمازوں میں تو لازمی ہوتا ہے، کبھی 5 میں ہو جاتا ہے، ہاتھ سر پہ رکھ کر 6 دفعہ ربی زدنی علما پڑھتا ہوں، اور 7ویں دفعہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بزرگ نے مجھے، یہ تو پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے پکڑ کے بٹھا کے بتایا یہ تم اس طرح عمل کرو۔ جب عمر ساتھ گزرتی جائے گی، علم کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوگی، کسی نہ کسی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہوتے جائے گا۔ جب علم ڈیلیٹ ہوگا تو وہ اندھیرا آئے گا، آپ کو لگے گا میں وہی ہوں، وہی شخص ہوں، وہی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ آج کی پہلی تعلیم تو یہ کہ سب میرے دوست جتنے بھی ہیں، بہنیں بیٹیاں ہیں ہمارے جو سن رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، یہ عمل کو لازمی کر لیں۔ ربی زدنی علما، اس کے اندر رب کا نام بھی ہے، ہر دعا کے اندر ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، اے میرے پالنے والے، اے مجھے ربی زدنی علما، مجھے خوب علم عطا فرما۔ اب علم عطا فرما تو یادداشت کے ساتھ ہوگا نا، یادداشت دیں گے تو علم ہوگا نا، اور جب یادداشت دیں گے، علم دیں گے تو تقویٰ ہوگا نا، تقویٰ ہوگا، روشنی ہوگی تو علم ملے گا نا۔ اگر گناہ کی زندگی ہوگی تو علم نہیں ملے گا۔ اس کے اندر پوری فلسفی آ جاتی ہے تصوف کی۔ کیا طریقے سے سمجھایا انہوں نے کہ رب زدنی علما، کبھی پہلے پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے یہ خانقاہ زندگی ہمیں عطا فرمائی، عشق کی، محبت کی زندگی عطا فرمائی۔ یہ سب جتنی عبادتیں بہت اچھی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں۔ یہ گہرے پانی کی سمندر کی مچھی ہوتی ہے، جس سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، جس کے اندر اومیگا 3 ہوتی ہے، جس کی قیمت مچھی کی دوائیوں میں، ہر چیز میں قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گہرے پانی کی سمندر کی مچھی، اور جب گہرے پانی کی سمندر کی مچھی ہوتی ہے یہ جلدی شکار نہیں ہوتی، اور شیلو واٹر کی ہوتی ہے، اس کو ایک کانٹا ڈالیے، کانٹے سے بھی آپ وہ مچھی کو نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم و فضل ہے، اس کا ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کتنی بڑی نعمت دی اللہ نے۔ اس میں لگ جائیے، جم جائیے، پوری طرح جم جائیے، ادھر ادھر معافی کدا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر مت ہوئیے۔ یہ ہماری لائن عشق اور محبت کی لائن ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی قرب، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی لائن ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کی لائن ہے۔ میں نہیں کہتا کوئی جتنی لائنیں اور ہماری دین کی ہیں آگے پیچھے میں بہت اچھی ہیں، ماشاءاللہ جو کرتے ہیں جس میں وہ لگے ہوئے رہیں، لیکن جو اس لائن کے اندر ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو پھیلاؤ، اس نعمت پہ لگ جاؤ، گھروں کے اندر اس کی تعلیم دو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو ربی زدنی علما، اور دوسرا ایک بات یہ تو ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمائی، اور پھر اس کے بعد شکر کی بات فرمائی، تو شکر کی بھی بات کریں گے۔ لیکن ہمارے حضرت والا اکثر مجھے کہتے تھے، میرے حضرت والا حیات تھے تو مجھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ وہ کہتے تھے کہ انسان گمراہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اصول کو توڑتا ہے۔ یہ اولاد کی جب محبت ہوتی ہے نا، اولاد کا دکھ دنیا میں سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور محبت میں جو راحت ہوتی ہے سب سے بڑی راحت ہوتی ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دونوں چاہتے ہو کہ راحت ملے تو اپنی زندگی کو خود کو بنانا ہوگا, اپنا رجوع اللہ بہت مضبوط کرنا ہوگا, اللہ سے رونا ہوگا, مانگنا ہوگا, اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما پڑھتے رہنا ہوگا. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی, اولاد نکل جائے گی, اولاد ضائع ہو جائے گی. ہاں باپ آپ ہیں, بچے آپ کی اولاد خود بچ گئے, آپ کو لگتا ہے ہاں نہیں بچے بچ گئے, باپ خوش ہے, لیکن آپ یہ تو سوچو کہ بچے بچ گئے, بچے کا کیا ہوگا, پوتوں کو, نوازوں کا, اولاد گرینڈ سنس کا کیا ہوگا, وہ بچیں گے. وہ اگر چلے گئے, باہر چلے گئے, ابھی بہت اچھا بچہ تھا, چلا گیا, بولے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا, یہاں کے حالات جو نظر آتے ہیں, کہاں جا رہا ہوں, میں ہیلی فیکس جا رہا ہوں, چلا گیا یہاں سے, کیا وہاں زندگی ہوگی. جاتے ہی میں نے معلوم کیا کہ کیا کیا, تو بولا کہ مجھے تو جاب نہیں ملی, میری وائف یہاں بہت کوٹھی بڑی, بہت سارا رہانہ کرنا, بہت آسودہ لوگ چلے گئے. نہیں بھائی مجھے تو کوالٹی آف لائف چاہیے. بولتا مجھے جاب نہیں ملی, میری بیوی کو جاب ملی, میری بیوی جاب پہ لگ گئی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں مجھے بھی مل جائے گی, میاں بیوی وہاں جاب کریں گے, بیوی جاب کرنے جائے گی وہاں. میں ایل اے گیا تو ہمارے عزیز ہیں, وہاں لیلے کے اندر بڑا مکان اور گاڑی اور مرسیڈیز گاڑی باہر کھڑی ہوئی تمام تھی. ایک بورڈ لگا ہوا تھا, بڑا وائٹ کلر کا بورڈ تھا لیلے کے اندر. یہ ہم لوگ جیت پور والے میمن کہلاتے ہیں, میمنوں میں جیسے ہے نا چنیوٹی ہوتے ہیں, لاہور کے ہوتے ہیں, اپنی پہچان کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں. میں اپنی کمیونٹی, اپنی رشتہ دار کی بات کر رہا ہوں, میری فیملی کے ساتھ میں گیا تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا اس کے گھر میں, اس کے اوپر ریمارکس لکھے ہوئے تھے, یہ فلانا یہ. تو میں نے کہا, میں نے پہلے ہی سوال کیا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری جو وائف ہے نا صبح 6 بجے جاب پہ جاتی ہے, اور 6 بجے جانے کے بعد وہ آتی ہے, 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے, یہاں شام کو 6 بجے واپس پہنچتی ہے شام کو, اور میں جاتا ہوں 2 بجے, اور میں 4 بجے 2 گھنٹے کی میری ڈرائیو ہوتی ہے, اور میں صبح 4 بجے پہنچتا ہوں. تو ہماری بات کا کمیونیکیشن نہیں ہوتا, ہم نے ایک دوسرے کو جو میسج دینا ہوتا ہے نا وہ ہم اس کو بورڈ کے اوپر لکھ دیتے ہیں, اور ویکینڈ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے, ویکینڈ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. اب آپ بتائیے کیا آپ اس کے اوپر شیورٹی ہو گئی ہے کہ آپ خوش ہو گئے, آپ کے بچے ایک کو حافظ بنا دیا, ایک کو آپ نے عالم بنا دیا, آپ کے گھر میں نماز ہو رہی ہے, وہ بچے بھی نماز پڑھنے لگے ہیں. نہیں, یہ آپ اس کے اوپر نظر نہ کریں, اس کی اولاد کے اوپر نظر کریں, کیا ہوگا, اولاد کے اوپر کیا نہ ہوگا. ربنا حب لنا من ازواجنا, پہلی تو ربی زدنی علما کی مکمل بات ہماری ہوئی. اس کو میں نے بتایا یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے, سر پہ ہاتھ رکھنا ہے, ہر نماز کے بعد سیدھا اور کس طرح پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس کے جب پڑھے تو رب کے اوپر ہے, جیسے ابا کی آواز دیتے ہیں وہاں ربا کی آواز دینا, رب اے میرے رب پالنے والے, رب مجھے یہ عطا فرما دیجیے. دیکھیں کیسے ملتا ہے. اب دوسری بات ہماری ہو گئی, دوسرا چیپٹر یہ ربی زدنی علما, یاد بھی ہو جائے گا. ربی تو رب تو سب کو یاد ہو, زدنی علما, 2 الفاظ ہوئے نا, علم کی بھی الفاظ آسان ہے, زدنی خالی ہے. دوسری بات ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اس کو پڑھنا ہے. اب ہر ایک کی تعداد الگ ہے, مجھے پوچھتے کتنی پڑھے. آپ کو پتہ ہے جب ڈائبٹک ہوتی ہے تو 250 دیا جاتا ہے, کسی کو 500, کسی کو 750, کسی کو انسولین لگایا جاتا ہے. جس کا جیسا مرض ہوگا ویسے اپنا علاج کرنا ہے. اگر 21 دفعہ پڑھنے سے معاملہ بہتر ہے 41 دفعہ پڑھیے, 41 دفعہ بہتر ہے تو 100 دفعہ پڑھیے. مجھے یہاں ایک مفتی صاحب آئے, ہم لوگ وینسڈے کو ہوتے ہیں نا, تو وینسڈے کے دن آخری وقت میں آئے, اور میں نے بچوں کو ان کو ماشاءاللہ بہت عجیب و غریب اچھا پایا. تو میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا 200 دفعہ میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما پڑھتا ہوں. 200 دفعہ میں 200 دفعہ پڑھتا ہوں. ایک مفتی ہے, اس کے بچے بھی عالم ہیں, حافظ ہیں, اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا, ہم تو ہماری تو ان ٹچ میں آتے ہیں تو گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتہ دن میں کیا ہے, رات میں کیا ہے, اور جگہ پر کیا ہے. کچھ پرابلم ہے جی؟ کیا ہو رہا ہے, کیا وجہ؟ ربنا حب لنا من ازواجنا, تو بہت ضروری موضوع تھا بیٹا. یہ اعمال تو آج وہ بات میں ابھی کرنے والا ہوں جو شاید پہلی دفعہ کبھی نہیں کی ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بہت اس کو زیادہ پڑھنا ہے. جس کا جیسا مرض, بچیوں کا معاملہ ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, ربنا زیادہ پڑھیے. بچوں کا, لڑکوں کا معاملہ ہے, روزی کا معاملہ ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,
اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو، تدبیر تمام اختیار کر لیتے ہو. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ شاید بتایا تھا کہ مجھے ایک بچی نے فون کیا، کہ بہن نے فون کیا ہماری، کہ مجھے فون میرا بیٹے سے میں بات کرتی ہوں تو مجھے کہتے تم فون مت کیا کرو. کیوں فون کرتی ہو مجھے؟ بیٹا کام باہر ہوگا کہیں پہ. وہ بولتا اب تو مجھے وہ کہتا ہے کتیا مت فون کرو، کتیا مت فون کرو. رونے لگی میرے پاس. اور نارملی میں کوشش کرتا ہوں کہ فون کے اوپر بات نہ کروں، اگر آڈیو کے اوپر لے لوں، آڈیو کے اوپر بھی نہ لوں، میسج کے اوپر لوں، لیکن بہت ضروری ہو تو آڈیو پہ دے دے، میں آڈیو پہ جواب دے دیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تم بھی تو تمہارے ماتحت تمہارا بیٹا ہے نا، وہ تمہارا فرما بردار رہے. تم یہ چاہتی ہو نا، تم مجھے اسی لیے فون کیا ہے نا، تمہارے ماتحت ہے، تو تم بھی تو کسی کے ماتحت ہو، وہ بھی چاہتا ہے کہ تم فرما بردار رہو. تو تم اپنے اعمال کو دیکھ لو. اعمال یہ نہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، نماز صرف نہیں ہے، نماز تو ایک حصہ ہے. نماز کے بعد اور بھی تو چیز، عقائد تو دیکھ لیجئے. عقائد کیسے ہیں؟ اللہ سے ہونے کا یقین ہے یا غیروں کی طرف نظر رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ غیروں سے مانگ رہے ہیں، غیروں کی طرف توجہ ہماری ہے. پہلے تو عقائد تو دیکھ لیجئے. عقائد اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں. حقوق اللہ کے اندر صرف فرض واجب ادا کر لیجئے، اور ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، وہ شرک برداشت نہیں کرتے. شرک کی معافی نہیں ہے. آپ نفلی کوئی بھی عبادت نہ کیجئے، آپ نفلی عمرے حج نہ کیجئے، کچھ بھی نہ کیجئے. آپ فرض و واجبات، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، حکم ان کا جو ہے اس کو مت توڑیے، اللہ کی نافرمانی مت کیجئے. تب نافرمانی سے بچیں گے. اور سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ شرک کرنا، کسی اور کا عبادت میں، ذات میں، کسی چیز میں بھی کسی کے اوپر ہونے کا یقین ہونا، کسی بزرگ کا، کسی کا، ایون شیخ کا. شیخ سے بھی کچھ نہیں مل سکتا. یہ آپ کا حسن ظن ہوتا ہے. آپ کا شیخ بھی دعا کرتا ہے، آپ لوگ ان کے لیے کرتے ہو، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اس سے ملتا ہے. اور دینے والے صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. ایک ڈاکو تھا، ڈاکو بظاہر رات کو ڈاکے ڈالتا تھا، دن میں اللہ والا بن کے بیٹھتا تھا. اس کا جیسا فیض تھا لوگ تعریف کرتے تھے، کیونکہ ان کے مرید تھے، اس سے حسن ظن رکھتے تھے. اس کے اعمال و معاملات کا اس کا پتہ نہیں تھا. جب پتہ چلا تو اللہ سے رونے لگ گئے. اللہ نے اس کی وہ عادت ہی نکال دی. یہ بڑا عجیب و غریب ہمارا آپ کا سسٹم ہے. اس میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی فیض یافتہ نہ ہو. صحبت سے بات نہیں بنے گی. اصل فیض یافتہ ہونا چاہیے. صحبت یافتہ ہونا، آپ کا ملنا بیٹھنا کرنا، اس سے بھی بات نہیں بنے گی. آپ فیض یافتہ ہے یا خالی صحبت یافتہ ہے؟ فیض جب ملے گا جب آپ کا یقین اللہ سے ہوگا، اللہ سے یوں یقین بن جائے گا صرف مجھے اللہ دیتے ہیں، اللہ سے ملتا ہے. اولاد کی طرف لگاتے، کہیں پڑھاتے باہر، کہاں کہاں اس کو بھیجتے ہیں. جب بھیجنے کے بعد تعلیم اس کی پوری ہو جاتی ہے، آپ اس کو لاتے ہیں، لگاتے ہیں. دین تو نہیں سکھایا ہوا ہوتا آپ نے. اگر دین نہیں سکھایا ہوا ہوتا ہے، اس کا ماحول کے اندر واپس رہ کر آتا ہے، خود کے اندر بھی دین نہیں ہے اور یقین کی کیفیت نہیں ہے. دین تو ہے، ہم اس کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے، دین ہے اس کے اندر. ایک پہلا عقائد ہے. عقائد کو دیکھیے، ٹٹول کے دیکھیے، اور ٹٹولنے کے اندر جتنی اللہ کو یاد کریں گے، جتنے اللہ کو بار بار یاد کریں گے، اتنا یقین آپ کا بنتا جائے گا. اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی طرف اپنا یقین بنائے بغیر بات نہیں بنتی ہے. ابن کبیر کے اندر 3 واقعات پیش کیے گئے ہیں. میں پہلے وہ واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ ربنا ہب لنا من ازواجنا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سن لیجئے. آپ ہر چیز کے اندر اللہ کو ساتھ میں شامل کر لیجئے. پر کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکلتے ہیں مسجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ رہیے. جب اللہ کو ہر چیز کے اندر آپ شامل کر لیں گے، استخارہ کرنے کے اندر. مجھے ایک بچی نے میسیج کیا، آپ پچھلی دفعہ آپ نے استخارہ کا بتایا تو میں اس میں بھول گئی ہوں، مجھے پتہ نہیں، یاد نہیں رہا ہے، مجھے دوبارہ ذرا بتا دیجیے. بھائی میں نے کہا میں تو ایسے کرتا ہوں، جب میٹنگ کرتا ہوں تو پہلے کوشش کرتا ہوں جب میٹنگ کے لیے کوئی بندہ آتا ہے تو سامنے جو آتا ہے اس کو میں بات کرنے دیتا ہوں تاکہ مجھے 1 منٹ 2 منٹ مل جائے. جو 1-2 منٹ مجھے مل جاتی ہے اس کے اندر میں اپنے ربی شرح لی پڑھ لیتا ہوں، ربی زدنی علم پڑھ لیتا ہوں، اللہم اغفر واغفر لی پہلے پڑھتا ہوں میں، اور اللہم نشرح پڑھ لیتا ہوں. اور موقع ملتا ہے تو سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ لیتا ہوں. اگر اس کو لمبی بات کرتا ہے میں بیچ میں ٹوکتا نہیں ہوں تو میں 1 درود شریف پڑھ لیتا ہوں، میں پھر اپنی بات کرتا ہوں. استخارہ ہو گیا نا. اب میں جو بھی کہوں گا اللہ کے مشورے سے بات کروں گا. میں اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ تو اتنا تو ایک یہ تو استخارے کی دعا ہے نا، مسنون ہے نا، سب کتابوں کے اندر ہے. جب کوئی بھی کام کریں، میں گاڑی یہاں سے نکالوں، یہ اسٹیڈیم کے اندر میچ ہو رہا ہے، اب میچ ہو رہا ہے تو میں دراجی سے نکال کے یہاں سے جاؤں، یہ شہید ملت سے جاؤں، مجھے سائڈ جانا ہے، کون سے راستے سے جاؤں؟ آپ 3-4 دفعہ پڑھیے، جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے آپ کر لیجیے، آپ پہنچ جائیں گے. ہر چیز میں استخارہ، ہر چیز میں اللہ کو شامل کر لیجیے. یہ تفسیر کبیر میں 3 واقعات لکھے ہیں.
دیکھیے آپ کو میں جو وہ پریکٹیکلی چیز بتاتا ہوں جو پاسبل ہے. میں بھی بزی ہوں, میں بھی کام والا ہوں, میں کرتا ہوں, کر سکتا ہوں, تو آپ بھی کر سکتے ہیں, اور سب کر سکتے ہیں. یقین بنانا ہے اللہ سے ہونے کا, اور یقین جب بنے گا جب محبت ہوگی. لیلا 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 کرتے, پے پے کرتے, ابا ابا کرتے, ماں ماں کرتے, بیوی کے نام سے بار بار پکارتے, محبت ہوتی ہے نا. اللہ کی محبت جب آئے گی جب آپ گرجیں گے اور برسیں گے. صرف گرجنے سے بات نہیں چلے گی, برسنے سے بات چلے گی. اور برسنا یہ ہے عملی طور پہ پریکٹیکلی آپ کو کرنا ہے, عملی طور پہ پریکٹیکل زندگی کے اندر لانا ہے. بسم اللہ کے 3 واقعات سن لیجئے. تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر ہوتے الگ الگ ان کو موضوع دیے ہوئے تھے. ایک جا رہے تھے قبر کے اوپر, بڑا عذاب ہو رہا تھا, عجیب عذاب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعب گئے, کعب فوراً اپنے گھر گئے, قریب میں گھر تھا, وضو کیا, غسل کیا, اور وہاں چلے, قبر کی طرف چلے پڑھنے کے بعد کہ میں ان کو کچھ پڑھ کے بخشوں. جب قبر کے اوپر پہنچے نا تو دیکھا کہ اسی قبر کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا, عجیب و غریب رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, جیسے رحمت کی بارش برس رہی ہے. اے اللہ, ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں, اس نیت سے گیا ہوں کہ میں اس بچے کے لیے اس قبر کے اوپر میں آنے کے بعد ان کے لیے دعا کروں, اور میں آپ سے درخواست کروں کہ اللہ ان کے عذاب کو روک دیجئے, اس کو عذاب سے بچا لیجئے. آج کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو بتایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا. یہ تفسیر میں کہانی کسی کی نہیں سنا رہا, تفسیر کبیر جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ معتبر کتاب ہے, میں اس کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں. جب آپ بسم اللہ کو زندگی کے اندر یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم کہیں گے, ہر چیز میں یہ بات کہیں گے, اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے. دیکھیں آپ اس کی ٹرمینالوجی, اس کی تکوینی, میں تکوینی ایک ربی زندگی علماء کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کریں گے, یاد دلائیے گا. یہ آپ جب کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر رحمان الرحیم آپ ذکر کر رہے ہیں. پہلے بسم اللہ بھی رحمان الرحیم ہے, بعد میں بھی رحمان الرحیم ہے. سب سے مؤثر وظیفہ جو ہوتا ہے نا, جو مشائخ حضرات دیتے ہیں, یہ سیاست دان جب جاتے ہیں ان کے پاس, دنیا کے غرض سے جاتے ہیں, دنیا کے لیے جاتے ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ایک ہی بڑے مشائخ حضرات ہوتے ہیں, وہ ایک ہی وظیفہ دیتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیجئے بس. پتہ ہے کہ ہاں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ وظیفہ دے کر آہستہ آہستہ جب رحمان اور رحیم کو پکاریں گے تو مزاج دوستہ ہو جائے گا, دین کی طرف آ جائیں گے, اندر نرمی پیش آ جائے گی. یہ تفسیر کبیر میں 3 واقعات. ہاں تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا بات ہے, ابھی تو ان کو عذاب ہو رہا تھا, تو فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ تھی, وہ پریگننٹ تھی, اور اس کے بعد اس کو اولاد ہوئی, اور اولاد ہونے کے بعد وہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو ماں نے اس کو مدرسے میں داخل کیا, اور جب مدرسے میں داخل کیا تو اس مدرسے کے اندر اس نے پہلا استاد نے, ہم بچوں کو بھی, میری کوشش یہی ہوتی ہے, اسکول جاتے ہیں نا تو دادا کر کے تو میں کہتا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے, ہاں کبھی کبھی میں گاڑی تک چلے جاتا ہوں, بیٹا بسم اللہ الرحمن, پہلے یہ تعلیم دیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم کو دعوت وہ دے دیں گے, بات کر لیں گے, باقی سب راستے خود بخود کھل جائیں گے, خود بخود کھلتے جائیں گے. تو جب بچے ایک کچھ عمر کے اوپر پہنچا تو اس ماں نے اس بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا, اور داخل کر دیا تو استاد نے, پہلے استاد ہوتے تھے, بچوں کی نظر ہوتی تھی, بچے کے خاندان کو دیکھتے تھے, وہ خاندان کو دیکھ پیچھے کون کس کا باپ کس کی ماں ماں ہے نہیں ہے, پہلے اس کو تعلیم دی کہ بیٹا یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر اسی دن اس کو سکھا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جس کا بچہ مدرسے میں داخل ہو, بسم اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے, تو مجھے غیرت آئی کہ اس کے باپ کو میں کیسے تکلیف دوں, پریشانی دوں, تو اس کا جتنا عذاب تھا میں نے اس کو ختم کر دیا, اور رحمت کا نزول ہو گیا. دن میں 50 دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن بسم اللہ. ہمیں ایکسرسائز کرتے ہیں ہاتھ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, ہاتھ میں بھی آپ ایکسرسائز, ہر جگہ آپ بسم اللہ پڑھیے نا, ہر جگہ پڑھیے, وضو باوضو بے وضو پڑھیے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, ابھی کیسر روم کی فتوحات وہ نہیں ہوئی تھی, اور لیکن تعلقات ہو گئے تھے. تاریخ کی کتابوں, تفسیر کبیر میں یہ بھی پوری بات لکھی ہوئی ہے. میں تفسیر ابن کثیر مفتی صاحب کے کہنے کے بعد اب زیادہ میں اس کو ریفرنس میں لیتا ہوں, لیکن تفسیر کبیر اردو میں شاید ہے نہیں ہے, پتہ نہیں ہے نا اردو میں تفسیر کبیر, نہیں ہے. میں نے معلوم کیا تو کہا کہ عربی میں ہے, اور اس کی جو ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے نا, یہ ان کے قادیانیوں کا کوئی بڑا ہے, اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا, اس نے کی ہے اردو میں, تو وہ قادیانی اس کو پڑھنے جیسا نہیں ہے. بہرحال یہ تفسیر کبیر کے ہمارے مشائخ حضرات بزرگوں نے اکثر یہ عربی جانتے ہیں, واقعات لکھے ہیں.
تو کیسر روم کے ایک بیماری ہو گئی، اور بیماری یہ ہوئی کہ اس کے سر کا درد ایسا ہوتا تھا کہ اس کو جوتے لے کے سر کے اوپر مارے. تو انہوں نے اپنا قاصد اور قافلہ بھیجا عمر رضی اللہ امیر المومنین کے پاس کہ کوئی ان کا علاج بتائیے جس کی وجہ سے ان کے سر میں بہت تکلیف ہے. انہوں نے بات سننے کے بعد اپنی ٹوپی اٹھا کے اس کو دے دی. ان کو کہا یہ ٹوپی پہن کے رکھیں. جب وہ ٹوپی پہن کے کیسر روم رکھتے تھے نا تو ان کو درد ختم ہو جاتا تھا. اب کافی دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے مشیروں کو بلایا کہ تحقیق تو کرو کیا بات ہے، تحقیق کر کے اس کے اندر کوئی چیز ہے کیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے جب اس کا پورا الگ الگ ٹکڑے کر دیے تو اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. ان کا یقین تھا. میں نے کہا نا میں نے ربی زدنی علم میں 67 سال میں نے پڑھا ہے. اس کے اندر میں 20-50 سال سے تو پڑھتا ہوں گا، 20 سال میں تو آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا. ربی زدنی علم کا اتنا یقین نہیں تھا مجھے. میں نے اس ہفتے کی اتوار کی جو مجلس حضرت کی ہماری تھی، اتنی قیمتی مجلس، اتنی عجیب و غریب تھی مجلس، انہوں نے ربی زدنی علم کا بتایا. مجھے یقین ہو گیا اس کو سننے کے بعد. انہوں نے جو تفسیر اے رب پالنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے قل کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھو ربی زدنی علما. اب مجھے یقین ہو گیا انشاءاللہ کسی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے پہنچیں گے، یہ جو بھولنے والی اور یادداشت والی اور ذہنی کمزور والی بیماری نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے دن میں بہت سارے موقع آتے ہیں پڑھنے کے لیے، بہت سارے واقعات آتے ہیں. ایک ہمارے اور بزرگ تھے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے بزرگوں کے اندر ہے، یہ بھی تفسیر کبیر میں یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے. صفحہ کے ساتھ تفصیل ہے، اگر عربی تو ہمیں آتی نہیں، اس کے لیے ہم عربی کے لے کر ہم پڑھ نہیں سکیں گے، اردو میں پڑھیں گے. انہوں نے وہ اللہ والے سے مجذوب تھے، ایک درہم دو درہم ان کی جیب میں تھے. انہوں نے کہیں دیکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پرچے پڑے ہوتے ہیں نا دینی پرچے، تو زمین پہ اٹھایا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا ہوا تھا. انہوں نے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد 2 درہم تھے، 2 درہم کی خوشبو لی، خوشبو لگا کر اس کو اچھی طرح رکھا، رکھنے کے بعد طے کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا. رات کو ان کو خواب میں آیا تو انہوں نے میرے نام کو خوشبو دی، اور خوشبو دینے کے بعد عزت دی. میں تمہارے نام کی تمہاری خوشبو پورے عالم میں پھیلاؤں گا. اور اس کے بعد اللہ والا نے ان کو اتنے بڑے اللہ والے بنے، ان کا اتنا بڑا مقام بنا اپنے وقت کے زمانے کے اندر. یہ بھی تفسیر کبیر میں واقع ہے. تو ایک تو یہ عملی طور پہ تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے نا، عمل کرنا ہے. یہ گرجنا خالی نہیں ہے، باتیں کرنا، سن لیا کان سے سن لیا، کان کے مزے لے لیے ختم ہو گیا. نہیں، عملی طور پہ لانا ہے. اور عملی طور پہ لانے کے لیے اگر جب تک آپ وہ صحبت اختیار نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، کسی سے سیکھنے کی طلب نہیں ہوگی، رب زدنی علما، علم کی طلب کے ساتھ صحبت آپ اختیار کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، معرفت حاصل کرنے کے لیے کریں گے، آپ کی طلب ہوگی، طلب کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو ملے گا. میں نے کہا نا میں نے اتنے سال میں نے ربی زدنی علما پڑھا. ہر بزرگ مجھے تو آپ سے کہا نا، میں نے بہت بڑے بزرگ سے ہاتھ رکھ کے مجھے بتایا بھائی یہ پڑھا کرو. یہ زمانہ جو اس کے اندر بھول جاؤ گے، جو پالوشن ہے، خوراک ہے، فلانی چیزیں، یہ چیز، اس سے انشاءاللہ کبھی 19-20 نہیں ہوگا. لیکن وہ یقین نہیں تھا. یقین پچھلے اتوار کو وہ بات بنی، یقین کی کیفیت پچھلے اتوار کو بنی. میں مجھ سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. آپ نے ربنا هب لنا من ازواجنا کے اندر میں نے آپ سے کہا نا ایک بات آپ کو واقعہ سنانا ہے. آپ نے سنا ہے کہ ابو اصفہانی روڈ ہے، کبھی کبھی گزرنا ہوتا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی 2 نماز جنازہ ہوئی تھی. ایک شیعوں کے طریقے سے پڑھائی گئی تھی، ایک سنی کے طریقے سے پڑھائی گئی تھی. جو سنی کے طریقے سے پڑھائی گئی تھی وہ شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. لیکن پہلے ان کی میت کو کہاں لایا گیا تھا؟ اصفہانی ہاؤس میں لایا گیا تھا. اصفہانی جو ہاؤس تھا ان میں لایا گیا تھا، ابو الحسن اصفہانی کے گھر پر. یہ فریئر ہال ہے، آپ جاتے ہیں میٹروپولیٹن سے، اس کے آگے دیکھیے گا اصفہانی کا بورڈ بھی لگا ہے، لکھا ہوا ہے، تختی لگی ہوئی ہے. وہ اصفہانی ہاؤس ہے وہاں لگا. اصفہانی ہاؤس بنگلہ ہے بہت بڑا. یہاں پر شیعوں کے طریقے سے وہ لایا گیا، یہاں نماز پڑھائی گئی تھی. یہ ابو الحسن اصفہانی کے مین مرکزی گھر یہ تھا. بہت ساری کوٹھیاں بنگلے تھی. اب ابو الاصفہانی کا پاکستان بننے سے پہلے کلکتہ میں بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، لوگ جانتے ہیں. اور وہاں کے ٹاپ کے لوگوں میں تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ پاکستان بنانے کی تحریک و تجویز چلائی تو بڑے لوگوں نے سب کو رابطہ کیا، کیونکہ فنڈز کی بھی ضرورت تھی، کام کی ضرورت تھی. تو ابو الحسن اصفہانی نے دل کھول کے پیسے ویسے دیے اور فل ایکٹیولی اس کے ایکٹیو لگے ہوئے رہے. اس کے بعد پاکستان بن گیا. جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح ان کی بھی بڑی نظر تھی. آپ کو پتہ ہے شبیر احمد عثمانی نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو اور مولویوں کو، مولانا لوگوں کو دعوت دی گئی کہ تم بھی نماز، تو سبوں نے منع کر دیا. لیکن شبیر عثمانی نے ان کے سر سے کپڑا ہٹایا
اور ان کی چہرہ مبارک کو دیکھا. دیکھنے کے بعد میں نماز جنازہ پڑھا ہوں. انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. اب کہانی کا میں دوسری طرف اس کے اوپر آتا ہوں. جب یہ پاکستان بن گیا تو قائد اعظم نے ان کے احسانات تھے, ان کو امریکہ میں واشنگٹن میں پہلا پاکستان کا ایمبیسیڈر بنایا. 5 سال وہ ایمبیسیڈر رہے. جب پاکستان آ گیا تو ان کے پاس اتنی انڈسٹریاں تھیں, اتنی پراپرٹیاں تھیں. یہ ایوب خان کے زمانے میں جو 22 خاندان تھے اس میں ہی واز دا ون آف دا رچسٹ آدمی. 22 خاندانوں کے اندر تھا. ہر ڈھاکہ میں بہت کام تھا, ایسٹ پاکستان میں, اور یہاں بھی بہت کام تھا. انڈسٹریاں ہر قسم کی انڈسٹری ان کے پاس تھی. خیر ان کو تو وہاں افغانستان امریکہ میں بنا دیا گیا تھا. ان کے 3 بیٹے تھے. بڑا بیٹا تھا سکندر, اور وہ مین بیٹا تھا سکندر, وہی کام دیکھتا تھا, سب دیکھتا تھا. ایک آدھ بیٹا ہوتا ہے نا, زیادہ قابل ہوشیار ہوتے ہیں, کچھ سیدھے ہوتے ہیں, کچھ باہر چلے جاتے ہیں. سب کاروبار اس کے ہاتھ میں آیا سکندر کے پاس. بھٹو صاحب کا زمانہ آیا تو نیشنلائز انڈسٹریز کو کر لی. اصفہان کی جتنی انڈسٹریز تھی سب انہوں نے نیشنلائز کر دی. لیکن اس کے بعد ان کے پاس اربوں نے, کہتے ہیں کربوں میں تھی, لیکن اربوں میں تو ہوگی, کربوں کی آواز آئی, لکھا ہوا ہے. تو پراپرٹیاں بہت تھی. وہ پراپرٹی تو نیشنلائز نہیں ہوئی تھی نا, بہت ساری پراپرٹی. اس کے بعد یہاں سے واشنگٹن آنے کے بعد ان کو بھٹو صاحب نے افغانستان میں پاکستان کا ایمبیسیڈر بنا دیا, اصفہانی صاحب کو. اب ظاہر ہے وہ ایمبیسیڈر لائف ہوتی ہے, وہ الگ قسم کی زندگی ہوتی ہے. وہ سب بیٹا کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا. سکندر نے یہاں پہلی بیوی کی, اس کی اولاد نہیں ہوئی. دوسری بیوی کی, اس سے 4 بچے ہوئے. اب وہ 2 بیویاں 2 کوٹھیوں میں رہتی ہیں. آپس میں اختلاف شروع ہو گیا زندگی کے اندر. 2 بیویوں نے ان کے اوپر کیس کر دیا. وہ تمام بچے بڑے ہو گئے. جب لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں اور تعلیم نہیں دی اور ان کی تربیت نہیں کی, اور ربنا ہب لنا من ازواجنا, آپ نے کبھی پڑھنا چھوڑ دیا, ربی زدنی علما پڑھنا چھوڑ دیا. علوم کا آنا اور بارش ہونا بند ہو گئی. جب علوم کا آنا اور بارش ہونا بند ہو جاتی ہے تو پہلے انسان ناشکرا بنتا ہے. میں نے آپ کو بتایا, شکر اس کی زندگی سے نکلتا ہے. شکر نکلتا ہے تو کبر آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے. تکبر والا سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہوں, میرے سے ہوتا ہے, سیلف میڈ ہو گیا. اب دونوں بیویوں نے کیس کر دیا کورٹ کے اندر, اور آفیشلی اسائنی کے پاس جاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہاں کورٹ کے اندر کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں, پراپرٹی, اس کو سیل کر دیا جائے. اب دونوں بیویاں لڑ رہی ہیں, دونوں ایک کے تو بیٹے ہیں بڑے, اور گھر سیل کر دیا گیا. اس کا بیٹا سکندر, 2 بیویاں, یاد رکھیے, 3-4 بچے. 4 بچے دونوں, ان کا انتقال ہو گیا باپ کا. بیٹا تھا سکندر تھا. اب بیٹے نے 2 بیویوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا. جب تعلیم نہیں دیں گے, دین کے اوپر نہیں لے آئیں گے, اور دین کے اوپر تعلیم دینا کافی نہیں ہے, حافظ بنانے سے بچہ نہیں بنے گا. بہت بڑی خوبی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. خود کو اپنی تربیت کرنی ہوگی. خود کو آفس کے اندر اس کو الگ کمرہ مت بنا دیجئے, خود کے اپنے کمرے میں بٹھائیے. اپنی پرسنل لائف کو ذبح کیجئے, اپنی پرسنل لائن کو ذبح کیجئے. جب بات بنے گی اس کے اندر, اپنے آپ کو مٹائیے, اور اپنے آپ کو مٹانے کے بعد اپنے بات کو مت رکھیے, اس کی بات کو آگے بڑھائیے. میں ہی جانتا ہوں, میرے سے ہوتا ہے کہ میرے سے ہوتا تو میں تو سیلف میڈ ہو گیا. تو اللہ پاک کہاں گئے پھر؟ اللہ پاک کرتے ہیں. اللہ کے اوپر ان کا بھی یقین بنائیے گا. نقصان کرتے نفع کرتے, یہ اللہ کی طرف سے آئے. بیٹا فکر کرنے کی بات نہیں ہے. خیر وہ سکندر جو بڑا بیٹا تھا بہت قابل ہوشیار تھا. بڑے بڑے وہاں ہوتے تھے. آج جیسے یہاں کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں اسلام آباد میں, چھوٹی سی بھی بات ہوتی تو ان کو بلایا جاتا ہے, آ جائیے مشورہ کرنا آپ کے ساتھ. پلین بھیجا جاتا ہے, پلین میں لے جاتے ہیں. وہ سکندر نے گھر کا سیل ہو گیا, بیویوں سے اختلاف ہو گیا, بچوں نے بات کرنا بند کر دیا. تو یہ صاحب اٹھ کر میٹروپولیٹن ہوٹل کے سامنے سندھ کلب ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, سب نے گزرے ہوں گے. وہ یہاں سے اٹھ کر اپنے اکیلے سندھ کلب میں رہنے چلے گئے. گھر سے نکال دیا گیا تھا, گھر سیل ہو گئے تھے, پراپرٹیاں سیل ہو گئی تھی, بچوں نے بات کرنا بند کر دیا تھا. وہاں 2 سال زندگی گزاری اکیلے روم کے اندر. جو کرب پتی ارب پتی آدمی تھا, اور 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اسی کلب کے اندر. اور جب انتقال ہو گیا تو وہاں کے جو ملازم تھے 6-8 آدمی تھے, انہوں نے دفن کر دیا. اصفہانی خاندان کا بیٹا کوئی ایک بھی نماز سے جنازہ میں نہیں آیا. کس کے لیے آپ محنت کرتے ہو, کس کے لیے فکر کرتے ہو؟ زاویہ نگاہ ہی غلط ہے. ہمارا زاویہ نگاہ غلط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرار والی بات ہے. مدرسے میں داخل کر دیا, آپ نے حافظ بنا دیا, آپ نے عالم بنا دیا. عالم بن کے کیا کرے گا؟ میرے دوستوں گروپ کے اندر ایک ہی حافظ تھا, ہم دوستوں میں تھا حافظ. ہم دوستوں کے پورا ایک بہت بڑا گروپ تھا, ایک ہی اس کے اندر حافظ تھا. اس کا باپ بھی حافظ تھا, دادا بھی حافظ تھا, اور سب سے زیادہ عیاشی وہ حافظ ہی کرتا تھا. خود کو بننا ہوگا, خود کو قربانی دینی ہوگی. اور قربانی یہ نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا. نہیں,
اللہ صلح رحمی کرنی ہے. صلح رحمی کے بعد آپ کو جوڑ پیدا کرنا ہے, خاندانوں میں جوڑ پیدا کرنا ہے, امت بننی ہے. حضور نے امت مکی زندگی کے اندر بنائی, تربیت کی. آپ تو آج معاف نہیں کرتے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, سالوں سال گزر ہو جاتے ہیں, منہ کے اوپر بل آ جاتا ہے جب ہاتھ ملتے کہ ہاں اس نے مجھے فلانا یہ کیا تھا. معاف نہیں کیجیے, بلکہ ان کو کچھ ہدیہ بھی بھیجیے, الحمد 3 کل پڑھ کے روز بھیجیے. کچھ اپنی نفلی عبادت جن سے ہماری ناراضگی ہوئی تھی یا جن کے لیے ہم نے بدگمانی کی تھی ان کو بخش دیجیے. امت بنائیں گے تو بنے گی. یہ امت کے لیے فرض نماز کی گئی, مسجد میں جائیے, جمعے کی نماز پڑھیے, حج کیجیے, لوگوں کو ملنا ہے, جڑنا ہے. اس کے بعد تو یہ آپ کو پتا ہے سر سید احمد خان, جب ان کا نماز جنازہ نکالا جا رہا تھا نا, تو اس کا ایک بیٹا تھا اور وہ شراب کی دھن میں بیٹھا ہوا تھا. اس کو نماز جنازہ باپ کا کندھا نہیں ملا تھا اور ان کو 6 مہینے پہلے گھر سے نکال دیا گیا تھا. سر سید احمد خان کو اپنے دوست کے گھر پہ تھے اور دوستوں نے پیسہ جمع کر کے ان کا کفن اور نماز جنازہ اور دفنایا گیا تھا. سر سید احمد خان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 2-3 اور واقعات ہیں, پھر انشاءاللہ اتوار کو بتاؤں گا. اور نماز جنازہ نکالا جا رہا ہے, بیٹے کو کندھا نہیں ملا. یہ اپنی بات, اپنی نام, اپنی شہرت, اپنی عزت, اپنے کو لوگ جانے, اپنے کو لوگ پہچانے, اپنے کاروبار میں مست ہیں ہم. سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. کیا کاروبار میں مست رہنے کے بعد 2 روپے نصیب میں تو 2.5 روپے مل جائیں گے, 32 آنے نصیب میں تو 33واں آنا مل جائے گا. ارے ملیے آپ. ہماری بیٹیاں بچیاں 1 ڈش پارٹی کرتی ہیں. میں کبھی میری بہو کو بیٹی کو منع نہیں کرتا, انکریج کرتا ہوں. میں نے کہا لیکن زاویہ نگاہ بدل دیجئے نا. بچیاں جب جمع ہوں گی 1 ڈش پارٹی کے اندر, اس کو دعوت دیجئے کہ مجلس میں آئیے, یہاں پر ایسے سے بات کر لیجئے. اب اگر 20 دوست آئیے تو 5 تو سننے والی ہوں گی, 10 تو سننے والی. اس کو دین بنا لیجئے, اس کو دین بنا کر ان کو تعلیم دیجئے, آنے کے لیے کیجئے. نماز کا اس وقت ایسی وقت پہ کیجئے جب نماز کا وقت ہو, اور اس کو بچھائیے, سب کو نماز پہ لگائیے جو نماز پڑھ سکتی ہوں. شکر جو ہے نا, دیکھیے 2 ہی چیزیں ہیں اس کا چھوٹا سا علاج بریفنگ میں آپ کر دو. ایک شکر ہے, ایک استغفار ہے. ایک شکر ہے, ایک استغفار ہے. جب شکر ہٹ جاتا ہے, اللہ اکبر, منہ سے کوئی کلام نکالا نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے کہا 2 باتیں تھیں. ایک بات تو یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی زدنی علما کے اوپر بات کی, اس واقعات کے اندر, تفسیر کے اندر یہ پوری جو بات لکھی ہوئی ہے. دوسری بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا کوئی یہاں علم کے معاملے میں کون بڑا ہے, عالم کون ہے, کون جانتا ہے اس کام کو, علم کے بارے میں. میں نے کہا نا ایک شریعت کا علم ہے, ایک تقویلی علم ہے, اس سے علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی اور چیز ہے اور شریعت کا علم الگ چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم جانتا ہوں, تو وہ بات ان کی صحیح تھی. نبی وہی تھے اس وقت, اور جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن اس بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, تم جاؤ فلاں شخص سے ملاقات کرو. ملاقات کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کو ان سے ملاقات کا موقع ملا, کیونکہ خضر علیہ السلام سے ملی ہے. خضر علیہ السلام کے پاس تقوینی علم تھا, علم لدنی تھا. یہاں شریعت تھی. شریعت اوپر ہے, سب سے اوپر شریعت ہے. یہ کہتے ہیں نا طریقت کے اندر, ہمارے صوفی حضرات کہتے ہیں نہیں طریقت کے اندر شریعت کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں. ہر طریقت جو شریعت کے تابع ہو وہ کام کا ہے, وہ قبول ہے. اگر وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع جو انہوں نے کیا تھا اور شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ نکل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے ایک شرط رکھ دی, خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ ان کو اطلاع مل گئی, اطلاع کیا ایک اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن زبان آپ بند رکھنی ہوگی, آپ بات نہ کیجیے گا. جو میں کام کروں گا میں جانتا ہوں, مجھے اللہ کے حکم سے میں کرتا ہوں. پہلی دفعہ وہ کشتی میں بیٹھے, کشتی والوں نے سامنے ان کو چھوڑنا تھا. کشتی والوں نے کہا تم اللہ والے بندے لگتے ہو, تم سے پیسے نہیں لوں گا. پیسے نہیں لیے. وہاں کنارے کے اوپر پہنچا تو انہوں نے کشتی نے خضر علیہ السلام نے لیا, ایک کلاڑی لی, کلاڑی اس کا تختہ توڑ دیا اور اس کو ڈیمیج کر دیا کشتی کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے, ہمارے اوپر مہربانی کی, احسان کیا, اور تم احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہو, اس کی کشتی کو توڑ دی. میں نے آپ سے کہا تھا نا, آپ نہیں جانتے, آپ کو اس کے علم کے بارے میں آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اب آپ کی میری بات تھی, آپ خاموش رہیں گے, بولے مجھ سے غلطی ہو گئی. انہوں نے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کشتی جو تھی بادشاہ کا حکم تھا, جتنی ثابت کشتیاں تھیں, صحیح کشتیاں تھیں, اس کو قبضہ کر لیا جائے. اور اگر اس کو ڈیمیج اسی لیے کر دیا, میں نے کہا ایک تختہ ٹوٹ گیا, تختہ لگا لے گا, تھوڑا خرچہ ہو جائے گا, لیکن یہ کشتی بادشاہ کے جو آئیں گے, جو فوج سپاہی آئیں گے, اس کو قبضہ نہیں کریں گے, اس کے لیے توڑی گئی تھی. اس کے ساتھ اور چل پڑے. ایک دیکھا ایک بچہ ہے, بچے کو انہوں نے قریب سے گئے, اس کو قتل کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام پھر ہل گئے, کیا کہ اے خضر علیہ السلام, اس بچے کو, معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا. بولے میں نے آپ سے کہا تھا نا, میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہو, میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں, آپ سے میری یہ بات تھی کہ آپ اس کو جواب نہیں دیں گے. بولے مجھ سے غلطی ہو گئی, اب نہیں, میں اب تیسری دفعہ کروں تو میرا تمہارے راستے الگ ہے.
اللہ نے بچے کو اس کے لیے کیا کہ اس کا یہ پہلا بچہ تھا، اور بچے کے ساتھ یہ بچہ بڑا ہوتا، اللہ کا نافرمان بنتا، اور نافرمان بننے کے بعد ماں باپ کو بھی گمراہ کر دیتا، اور ان کی عارضی زندگی کے اندر تکلیف ہو گئی، لیکن دائمی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیں گے جو نیک اور صالح ہوں گے، اور آخر دن کی اچھی ہو جائے گی. بچے کو قتل کر دیا. پھر ایک گاؤں کے پاس پہنچے، گاؤں والوں کے پاس بڑے بھوک تھی، پیاس تھی. کسی گاؤں والوں نے دھتکارا، کسی نے بات بھی نہیں کی، کھانا بھی نہیں کھلایا، ورنہ پہلے گاؤں میں کھانا کھلایا جاتا تھا، مہمان ہوتے تھے. چلنے پڑے تو ایک دیوار تھی گر رہی تھی. انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے محنت کی، اس کو ٹھیک کر دیا، دیوار کو کھڑی کر دیا. اور نیچے وہاں بچہ تھا، کسی بچے کی وہ دیوار تھی، جگہ تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ یہاں تو گاؤں والوں نے ہمیں اتنی ناقدری کی ہماری، آپ نے ان کو یہ کام کر دیا. بولا ہاں، اس کے نیچے خزانہ تھا، اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی نظر آ جاتا تو بچوں کو شاید نقصان پہنچ جاتا. اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد کا خزانہ تھا، کئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دادا پردادا 7ویں دادا کا وہاں خزانہ دفن تھا. حکیم علوم فرماتے ہیں کہ عمل جو آپ کریں گے وہ عمل ضائع نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں. آپ کو زندگی میں ملے گا، آپ کی اولاد کو ملے گا، اور نسلوں کو ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تھا، تیسری دفعہ کی بات تھی، وہ علیحدہ ہو گئے. ربی زدنی علما. ہم کسی چیز کے اوپر قناعت نہیں کر سکتے، کتنا بھی ہمارے پاس علم. جب علم اللہ سے رب کہیں گے، ربا 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 رب کہیں گے، آپ عاجزی کے ساتھ اس کو مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ، اللہ کے 2 نظام ہیں. اللہ دنیا چلا رہے ہیں 2 طریقے سے، ایک عدل سے، ایک فضل سے. اللہ تعالیٰ کے جب ایک گروپ وہ ہوتا ہے کہ جو عدل کے اندر آتا ہے، ایک فضل کے اندر آتا ہے. اگر فضل کے اندر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ بتاتے جائیں گے. فضل نور ہے، راستہ ہے، راستے سے آپ سیدھے سیدھے چلے جائیں گے. اور عدل ہوگا، آپ کو کانٹے ہٹانے پڑیں گے، راستہ بنانا پڑے گا، پھر وہاں سے جانا پڑے گا، تو آپ زخمی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بنانے والے نقصان کیسے کر سکتے؟ توڑ نہیں سکتے، لیکن نگاہ رحمت ہٹ جاتی ہے وہاں سے. بیٹا کچھ کامران شکر اور استغفار اتنا کر لیجئے، اتنا پڑھ لیجئے. اور چھوٹے چھوٹے یہ عمل جیسے بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. شکر نہیں کرو گے اللہ نعمت دے گی. کسی نے آپ کو نعمت دی، ایک پیون کو آپ 1000 روپے دے دیجیے آفس کے اندر، وہ 2 دفعہ آپ کو شام تک شکر ادا کر دے گا، اور میرا کام بن گیا، میرے تھوڑی سی آپ کو شکرانہ الفاظ بھی کچھ ایڈ کر دے گا. آپ 15 دن 1 مہینے کے بعد آپ ڈھونڈتے ہوں گے کہ 1000 روپے میں اس کو واپس دے دوں، دوبارہ دوں اس کو میں. اور ایک ہوگا یوں رکھ کے چلا گیا، آپ اس کو بھول جائیں گے، اس کو دیں گے بھی نہیں دوبارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی نظام ہے. آپ شکر تو کیجئے، شکر کر کے تو دیکھیے. تو سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ ایمان والے ہم ہیں. اللہ نے ایمان دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دیا، اور امتی دینے کے بعد یہ اتنی عظیم لائن دی ہمیں، یہ والی. ہم اس کے مستحق تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے. پتہ نہیں والد باپ دادا کس کا کیا کیا ہوا تھا، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیسے اللہ نے دے دیا. اللہ کی رحمت کیسے متوجہ، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کی ایک عادت مبارکہ ہے، جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے. جی بیٹا کامران. یہ اشعار ہمارے پیارے دادا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں کسے غم جان و دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں. پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں. پھر ان کو دل
دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں؟ یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر۔ بت کے معنی جو اللہ سے غافل کرتے ہیں ایسے لوگ، ہم ایسی چیزوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں اور ان کو ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں بت سے مراد یہ ہے، یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر۔ غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں؟ غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں؟ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے یہ مست و شیدا۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے یہ مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں؟ مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں؟ مجھے تو اختر سکون دلگر ملا تو بس اہل دل کے در پر۔ مجھے تو اختر سکون دلگر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں؟ تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں؟ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں۔ پھر ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3 باتیں تھیں، پہلے تو ربی زدنی علما یہ پڑھنا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کر 6 دفعہ، پھر 7ویں دفعہ ربی اشرح لی پڑھیں گے۔ یہ بزرگوں کا میں نے دیکھا ہے، ایک بزرگ نے مجھے خود ہاتھ رکھ کر پڑھ کے مجھے عادت ڈلوائی، پرانی بات ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلے اتوار کو حضرت نے تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے بیان فرمایا۔ دوسرا بسم اللہ کا بہت زیادہ معمول بنانا ہے۔ تیسری بات استخارہ، اللہم خل وقت لی، ہر چھوٹی بڑی بات تو دل کے اندر ایک بسا لو اس کو، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم خل وقت لی، ایک کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ اس روڈ سے جانا اس روڈ سے جانا، اسٹیڈیم بند ہے یہاں سے جانا یہاں سے جانا، گاڑی میں بیٹھنا، رکشے میں بیٹھنا، ٹیکسی میں بیٹھنا، ہر چیز میں نیت کر لے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اللہ مخلی وقت لی پڑھنے, ربی شالی صدری پڑھ لیجئے, اور میں ربی زدنی پڑھ لیتا ہوں, ربی شالی پڑھ لیتا ہوں, جتنا موقع ملتا ہے. کوئی بھی آتا, کل ایک اسٹیٹ بینک کا بہت اہم آدمی آیا تھا کوئی انکوائری کرنے کے لیے, اس کے ساتھ بیٹھا میں, اس کو پہلے بول نہیں دیا, 5 منٹ بعد کی میں یہ پڑھتا رہا. اس کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ 100% چینج ہو گیا, ہر چیز چینج ہو گئی اس کی, ہر چیز میں استخارہ کریں گے. استخارہ کی میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں, اس واقعے کے بعد آپ کا یقین بن جائے گا, یقین تو ہے لیکن اور یقین بن جائے گا. اس کے بعد میں مفتی صاحب کو دیتا ہوں. محمود غزنوی کتنا بڑا آدمی تھا, بت فروش تھا یا بت شکن تھا؟ بت شکن تھا. لیکن بت فروش کی ایک موقع آیا تھا, آزمائش آ گئی تھی نا, جس کے اندر یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ یہ سومناتھ کو تباہ کرنے کے بعد, اس کو ختم کرنے کے بعد, ایک بت تھا, اس کو توڑ دینا یا اندر سے اس کو ختم کر دینا یا اس کو ان کو حوالے کر دینا ہندوؤں کو. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یار ہندوؤں نے کہا کہ یار ہمیں ایک چھوڑ دیجئے, بت ہمارا ہے, اس کے بدلے آپ سونا لے لیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سونا لے لیتا ہوں. اور دوپہر کو سوئے, انہوں نے جو خواب دیکھا اور جنت میں دیکھا کہ جنت میں جا رہے ہیں, تو فرشتوں نے اس کو روک لیا کہ یہ بت فروش ہے, اس کو مت جانے دو. آنکھ کھلی, جیسے کھلنے کے بعد انہوں نے علماء کے بہت قدردان تھے, بہت قدردان تھے. اب دیکھیے ایک فیصلہ یہ, انہوں نے کہا اس کو توڑ دو. اس بت کو توڑا گیا, اس میں سے زیورات ہیرے نکلے, اور کئی ان کو وہ مال دیتے, اس سے بہت زیادہ ہیرے نکلے. بت فروش نہیں تھا, بت شکن تھا. اب اس کے فیصلے دیکھ لیجئے. آپ اگر جوش میں, آپ اگر تھوڑی سی تربیت, اور میں اس کے لیے کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر یہ پریکٹیکلی رہے, عملی طور پہ رہے. کہنے والا جب دعوت دیتا ہے, بات کرتا ہے, اس کی زندگی میں آ جاتا ہے, اوروں کو زندگی میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی زندگی میں ضرور آ جاتا ہے. یہ محمود غزنوی تھا نا, اس کو ایک بہت شوق تھا. ہر ایک علماء آتے تھے نا, کہتے یار آپ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا سکتے ہیں, آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتے ہیں. اس کو ایک ہی تھا, ان سے میری زندگی کے اندر ملاقات ہو جائے. ایک دفعہ نے علماءوں کو اور بہت سارے لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے تقریر کی, کہا کہ کوئی اس میں ایسا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے. کوئی علماء اٹھا نہیں, کوئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک سادہ سا انسان, بالکل سادہ, غریب بالکل لگتا تھا, وہ آیا بادشاہ کے پاس, کہا کہ بادشاہ سلامت, میں آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں, لیکن مجھے 6 مہینے چاہیے گے, اور ایک شرط ہے, میں بہت غریب آدمی ہوں, میرے بچوں کو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, آپ گھر کا خرچہ, کھانا پینا آپ سب دیں گے, میں 6 مہینے کے بعد اپنا میرا وظیفہ پورا ہو جائے گا, میں آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دوں گا. انہوں نے کہا, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. محمود تھا نا, محمود تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا, 6 مہینے کے انتظار کرتے رہے محمود. 6 مہینے بعد جب اس کو بلایا تو اس نے آیا, کہا کہ مجھے آپ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائیے. جب ملاقات کی بات چلی تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا وظیفہ تھا الٹ ہو گیا ہے, مجھے 6 مہینے اور چاہیے, اور وہی مجھے خرچہ آپ مجھے بال بچوں کا آپ نے اٹھانا ہے. تو کہا, محمود نے کہا ٹھیک ہے چلو 6 مہینے اور دیے. جب 6 مہینے اور اس کو دے دی, 6 مہینے بعد 1 سال ہو گیا, اس کو بلایا. اب بلایا, کہا کہ تو مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دیجیے. تو وہ کہہ رہا ہے, اس نے کہنے لگا کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں, میرے گھر میں کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ تاکہ گھر کا کچھ سامان راشن مل جائے, اور میں نے اس کے لیے آپ سے وقت مانگا, میں بہت تکلیف میں پریشانی میں تھا. محمود کو بہت غصہ آیا, بہت غصہ آیا, ایک دم جلال اس کے اوپر ہو گیا. تو اس نے 2 علماء جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے, بڑے علماء تھے, اور ان کے وزیر تھے, وہ امپورٹنٹ وزیر تھے. دیکھیے میں وہ فیصلے کی, اللہم خلی کے وقت اللہ کی بات کر رہا ہوں, ذرا اس طرف نگاہ رکھیے گا. فیصلہ کیجئے, اس کی نیت استخارہ چھوٹا بڑا کیجئے. چھوٹا بڑا کرنے کے بعد بیٹے سے بات کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے, کون موضوع کے اوپر بات کرنی ہے, اللہم خلی وقت اللہ پڑھ لیں گے, ربی شالی صدری ویسے لی پڑھ لیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں گے, دل میں پڑھ کے بات کریں گے. اب اس کو 2 ان کے تو وزیر تھے, امپورٹنٹ وزیر تھے, ایک وزیر کو بلائے, تم ادھر آؤ, اور کہا کہ اس کو بتاؤ, اس نے تو میرے ساتھ فراڈ کیا ہے, بادشاہ کے ساتھ, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو اس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے. اسی بزرگ 2 کے ساتھ آگے ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑی نورانی شکل تھی, تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا, چہرہ شناس تھے, محمود تھے. اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. انہوں نے وہیں سے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, گلا کاٹ دیا جائے. پھر اس نے ان کو کہا آپ جا کے بیٹھ جائیے. اس کے ساتھ میں جو وزیر تھا اس کو اس نے بلایا, تم میرے پاس آؤ. وہ بھی امپورٹنٹ اس کا وزیر تھا, جو اہم وزیر ہوتی ہے نا, کچن کیبنٹ ہوتی ہے, آپ بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو اس نے کہا کہ اس کا گلا نہیں کاٹنا چاہیے, اس کو کتوں کے حوالے کر دینا چاہیے, تاکہ کتے اس کو نوچ کر اس کو قتل کر دیں, تاکہ تکلیف سے یہ بھرے. تو اس نے اس بزرگ کی طرف محمود نے دیکھا, اس نے بزرگ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر اس نے ایاز کو بلایا, ایاز تم ادھر آؤ, تم بتاؤ کہ اس نے میرے ساتھ جو فراڈ کی ہے, زیادتی کی ہے, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. محمود سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی اور اتنی مقبولیت دی, اگر 1 سال اس کے بچوں کو آپ نے کھانا کھلا دیا اور راشن دے دیا, اس نے جھوٹ بول دیا, تو ہمارے وسائل میں کوئی کمی نہیں ہو گئی, ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں ہو گئی, ہماری برائی میں کوئی بات ایسی نہیں آ گئی ہے, اور آپ اس کو قتل کر دیں گے, اس کے بچے اولاد سب ہیں بھوکے مر جائیں گے, تو ہمیں آپ اس کو معاف کر دینا چاہیے.
تو اس بزرگ کی طرف سے انہوں نے دیکھا محمود نے بولا ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. اب اس کا دماغ محمود کا خراب ہو گیا, اس نے اس کو بزرگ کو بلایا, تم ادھر آ جاؤ, تم عجیب آدمی ہو, پہلے نے کہا گلا کاٹ دو تو صحیح ہے, دوسرے نے کہا کتوں کو دے دو تو صحیح ہے, تیسرے نے کہا معاف کر دو تو صحیح ہے, بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میری یہ بات پوری سنیے گا, پوری بات سنیے گا. جس نے کہا کہ گلا کاٹ دو نا, اس کے باپ دادا پیچھے سے سب کسائی تھے, اور اس کی اولاد کو آپ نے آنر کرنے کے لیے ایک بچے کو آپ نے وزیر بنا دیا, اور وزیر بنانے کے بعد بہت آگے لے کر آ گئے. بادشاہ سلامت جس نے کہا تھا گلا کاٹ دو, اس کی غلطی نہیں تھی, اس کا قصور نہیں تھا, آپ کی غلطی تھی, آپ نے اس کو پوسٹنگ کی, آپ کا قصور تھا. اچھا پھر تم نے اس کو جو کتوں کو کھلا دو اس کو تم نے کیوں ہاں ووٹ دیا, اس کی بھی تم نے تائید کر دی. بولا اس کے جو والد تھے اور دادا بھی تھے, اور دادا اور والد آپ کے کتوں کو نہلاتے تھے, اور کتوں کے ذریعے آپ کا شکار کرتے تھے, اور شکار کر کے تازہ لا کر گوشت آپ کو کھلاتے تھے. اس شکاری کی اولاد کو آپ نے وزیر بنا دیا, آپ کا قصور ہے, اس کا قصور نہیں ہے. اچھا حیران ہو گئے. اب وہ کہا کہ یہ اس نے کہا معاف کر دو, تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, باہر سردی بہت ہے بیٹا, ہوا بہت ہے, بہت بالکل چھپ, رائٹ کے اوپر بھی بہت جگہ ہے بیٹا, آپ تھوڑا رائٹ پہ مڑیے, پیچھے والے آگے آ جائیں. تو کہا کہ یہ تیسرا جو بندہ آیا, ایاز آیا, جب ایاز آیا تو اس کو بھی تم نے کہا معاف کر دو, تو تم نے اس کو بھی حامی بھر دی. تو کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ جو ایاز آپ کا غلام ہے نا, یہ سید زادہ ہے, اور انہوں نے اپنے خاندان کو ذبح کروا دیا, شہید ہو گئے. انہوں نے بدلہ لینے کا نہیں سوچا, انہوں نے اپنی اولادوں کو شہید ہو گئی جانے دے دی دین کے خاطر, لیکن بدلہ لینے کے لیے کبھی دل میں تصور بھی نہیں کیا. ان کی سید زادہ کا یہ ہوتی ہے خوبی کہ یہ معاف کر دیتے ہیں. تو کیونکہ یہ پیچھے سے معاف کرنے والے تھے, انہوں نے کہا اس کو معاف کر دو. تو محمود کھڑا ہو گیا, ایاز کو دیکھنے لگا, بولا تو سید زادہ ہے, مجھے کبھی بتایا نہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آج اس بابا نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے, آج میں اس کا راز فاش کر دیتا ہوں. جو آپ, یہ عام شخص نہیں ہے, یہ خود خضر علیہ السلام ہے. ہم لوگ کیسے جلدی جلدی فیصلے کر لیتے, آپ کو فیصلے کرنے کا. دیکھو میں وہ پریکٹیکل ایک کاروباری ہوں نا, میں اس لائن سے اتنا نہیں ہوں, میں جانتا ہوں دین کی علم کی لائن سے, لیکن پریکٹیکلی تو ہے نا بہت ساری چیزیں. آپ فیصلہ کر کے دیکھیں, تھوڑے دن بسم اللہ ہماری نہیں پڑھ کے گھر میں زیادہ پڑھیے, پھر بسم اللہ کے ساتھ استخارہ کر کے فیصلہ کیجئے. آپ کر کے تو دیکھیے, اور اس کے ساتھ یہ علم آپ کو ملا, اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے. شکر شکر شکر. آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. پھر رات کو میں نے آپ کو بہت ساری بات بتائی کہ وضو کر کے سوئیے, 2 رکعت پڑھ کے سوئیے, خوشبو لگا کے سوئیے, اپنے پورا کر لیجیے. لیکن ایک آپ کو میں آج یہ اہم بات بتا دیتا ہوں, حالانکہ وہ میری جرمنی والے دوست کی مجھے بات کرنی ہے, ہو سکتا ہے 1 منٹ اور بھی لے لوں میں. رات کو جب سوئے نا تو 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 2 منٹ دے دیجیے, پورے دن کا آپ حساب دیکھ لیجیے گا. آج میں اٹھا, یہ کام کیا, یہاں گیا, اللہ پاک آپ کا شکر ہے. اگر پورا یاد ہو تو الحمدللہ, اللہ ملک الحمد شکر 10 20 30 دفعہ اپنی پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو کاؤنٹ کیجیے, اور اللہ سے شکر 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 کیجیے. صرف 3 منٹ دیجیے, اور 3 منٹ یہ دینے کے بعد, یہ شکر کرنے کے بعد اگلے دن کا آپ کا معاملہ دیکھ لیجیے گا کیسے برکت ہوتی ہے. صرف 3 منٹ مانگ رہا ہوں. جب سوئے یوں کر کے سوئیے, اللہ پاک آپ خیر تھی, عافیت تھی, میرا یہ بیپاری آیا, اس سے میری الحمدللہ اللہ ملک الحمد شکر, الحمدللہ اللہ ملک شکر. مولانا اصغر صاحب مفتی شفیع صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے, مفتی محمد شفیع صاحب, ان کو بہت بخار تھا, عیادت کے لیے گئے, بڑا بخار چڑھا ہوا تھا. ان کو کیسے حضرت؟ تو فرمایا کہ اللہ آنکھ ٹھیک ہے میری, میرے کان ٹھیک ہے, میری زبان ٹھیک ہے. آخری میں کہا سب ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ کا الحمد شکر, الحمدللہ اللہ کا الحمد شکر, پڑھتے رہے. آخری میں کہا کہ ہاں مجھے بخار ہے, حضرت دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بخار میں بھی مجھے شفا عطا فرما دے. جو صبح سے رات تک کی نعمتیں ملی ہیں نا, اس کا 2-3 منٹ, صرف 3 منٹ دیکھ لیجیے گا, 3 منٹ اندازہ ہو جائے گا. 10 دفعہ 15 دفعہ پورا یاد کر لیجیے, الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک شکر. نہ ہو اے اللہ تیرا شکر ہے, یہ نہیں اللہ تیرا شکر ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا. اچھا یہ جرمنی والا سن لیجیے. ایک جرمنی کا بیپاری دوست آیا تھا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے چہرے پہ عجیب و غریب نور تھا. میں نے کہا تم کیا اعمال کرتے ہو؟ 3 اعمال بتائے تھے, 2 مجھے یاد تھے, 1 بھول گیا تھا. اب بھول تو گیا, وہ جرمنی چلے گئے, بات پرانی ہو گئی. مجھے اس جمعے کو پرسوں 12 بجے 11:30 بجے مجھے بار بار یہ دماغ میں باتیں رہی, یار اس کو میں ڈھونڈوں. اتفاق سے نمبر میں نے نکالنے شروع کیے, اس کا نمبر مل گیا. میں نے ٹرائی تو کر لو, نیت کا تو ثواب مل جائے گا مجھے. ہاں میں لگا, اتفاق سے میں نے وہ جرمنی میں لگایا, فرینکفرٹ لگایا, فرینکفرٹ سے باہر ہے آفن باغ لگایا. اس کو لگانے کے بعد اسی نے فون اٹھا لیا. دیکھیے میرے حصے میں تھا, میرے حصے میں وہ تھا. میں نے کہا یار ابرار اس کا نام. میں نے ابرار تم نے 2 مجھے 3 باتیں بتائی تھی, اور میں نے اس کو یہ نہیں کہا تمہارے چہرے پر نور, لیکن میں نے ایسے اس کو دیکھا تھا جیسے نور اوپر سے جرمنی سے بیپاری آتا ہے.
پاکستان سے سعودی عربیہ سے آیا ہو, مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے آیا تو الگ بات ہے, یہ جرمنی سے آ رہا ہے اور میں نے دیکھ رہا ہوں اس کی بارش ہو رہی ہے. میں نے کہا تم نے 2 عمل بتائے تھے مجھے یاد رہ گئے, تیسرا عمل میں بھول گیا ہوں. اگر میں نے مجھے پتہ نہیں کون سا تمہارے پاس وقت ہے کیا ہے, لیکن مجھے آج جمعہ پڑھانا ہے, مجھے بہت یہ بات ذہن کے اندر بار بار گھوم رہی تھی. اس نے کہا کہ میں 3 عمل کرتا ہوں, ہر وقت ذکر کرتا ہوں. سورہ اخلاص پڑھتا ہوں بہت زیادہ, درود شریف بہت زیادہ پڑھتا ہوں. 2 باتیں مجھے یاد تھی, تیسری بات یاد نہیں. بولا میں تیسرا کلمے والا استغفار پڑھتا ہوں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, جو میری والدہ کا میں نے بتایا تھا, مجھے بار بار تاکید کرتی تھی, وہ بھی ایک ہی خالی استغفار پڑھتی تھی. میں یہ استغفار پڑھتا ہوں. میں نے کہا یار آپ کا بہت بہت شکریہ, میں نے کس وقت کہاں کس قوم کا میں نے ٹائم بھی نہیں پوچھا, کچھ بھی نہیں کیا, میں نے مجھے تیسری بات میں نے پھر اس کو لکھ لی. کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں, ہے نا. آخری بات, میں یہاں کے ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں ساتھی کے ساتھ میں دبئی گیا اور کالٹن ٹاور بڑی ہوٹل میں رکا ان کے ساتھ, کیونکہ میں تو چھوٹی ہوٹل میں اترتا ہوں, لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی ساتھ کبھی کبھی ایسا ہی ہو جاتا ہے نا, چلے جانا پڑتا ہے نا. تو ایک وہاں کے بڑے بیپاری کو بلایا, اس کے بعد مرسیڈیز رولس رائس دبئی کے اندر. میں نے کہا یار تیرا بھی کوئی عمل تو ہوگا نا اس سے بعد میں, کیونکہ شروع سے عملیات میں 70 سے لگے ہوئے تھے, تو یہ فوراً تجسس رہتا ہے نا, کوئی کیا پڑھتا ہے, کوئی کیسا پڑھتا ہے, کیوں کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ میں تو قرآن پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں اور مجھے اپنا نام بھی لکھنے نہیں آتا. تیرے کو اللہ نے اتنا بڑا امپائر دے دیا ہے, اتنا بڑا امپائر دے دیا ہے, اور تو میں دیکھتا ہوں. تو ہمیں بریکفاسٹ کی اس نے دعوت دی تھی, ناشتے کی, تو ناشتے پہ ہم گئے تھے. تو تھوڑا سا مجھے وقت مل گیا, سائڈ لائن میں مل جاتا ہے نا. تو میں نے کہا تو کچھ پڑھتا ہے, تیرے ہونٹ چلتے تھے, تو تعلیم ہے نہیں ہے, میں یہ نہیں پوچھتا کیا پڑھتا ہے. ہمارے میمنوں کو ہے نا شین بولنے نہیں آتا, ہم شکر نہیں کر سکتے, سکر بولتے ہیں. شین ہماری زبان سے وہ نکلتا نہیں ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمارا تلفظ ہے تو صحیح نہیں ہے, صاد داد یہ سب چیزیں نہیں نکلتی. تو میں نے کہا تو کیا پڑھتا ہے, بولے میں کچھ مجھے آتا نہیں ہے, یاد بھی نہیں اب نہیں رہتا, جو میں خالی بس شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے پڑھتا ہوں صرف. شکر کو شکر ہے شکر ہے شکر کے, اس کو سین نہیں آتا, شین نہیں بول سکتا تھا, سین بولتا تھا, شکر ہے شکر ہے شکر. اس کے بعد ایک وقت آیا 3-4 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. میں برابر اس کو واچ میں میری واچ لسٹ کے اندر تھا کہ دبئی آنا جانا تھا. اس کے بچوں نے ٹیک اوور کر لیا. بچوں نے 4-5 سال کے اندر فنش ہو گئے. وہ نہ پڑھا ہوا تھا, عالم نہیں تھا, حافظ نہیں تھا, مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن اس کا ذہن یہ تھا, دیکھو ہر چیز کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. الحمدللہ شکر ادا کیا پورے دن کے اندر, شکر, استغفار, بسم اللہ الرحمن الرحیم اور استخارہ. استخارہ کا اتنا چھوٹا سا استخارہ آپ نے لے لیا فیصلے کے اندر. انشاءاللہ آپ کی پریکٹیکل لائف بہت اچھی. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ رب العزت نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا. اس نظام کو بنانے میں هو الذی جعل لکم اللیل والنہار, دن اور رات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے چلایا, ہفتوں کے نظام کو چلایا, مہینوں کے نظام کو چلایا, اور پھر سال کے نظام کو چلایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے قبل لوگ تاریخ وغیرہ جو یاد رکھا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے یاد رکھا کرتے تھے, جسے سن عیسوی کہتے ہیں, جسے آج کل ہم انگریزی تاریخ اپنی زبان میں اپنے عرف میں کہتے ہیں. حالانکہ یہ انگریزی تاریخ نہیں ہے, انگریزوں نے نہیں بنائی ہے, بلکہ یہ میرے اور آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے بنائی گئی ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. بس بات اتنی ہے کہ ہم امتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ہمارے لیے کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب ہے. ہمارے لیے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات ہیں اور شریعت ہے. تو میرے عزیزو, جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت مل گئی, تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن نبوی کے لحاظ سے تاریخ وغیرہ یاد رکھا کرتے تھے. پھر جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے,
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ کی بنیاد رکھی جسے تاریخ ہجری کہتے ہیں. تو عیسوی تاریخ بھی ہماری تاریخ ہے، نبوی تاریخ بھی ہماری تاریخ ہے، اور ہجری تاریخ بھی جسے ہم قمری تاریخ کہتے ہیں، اسلامی تاریخ اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ بھی ہماری تاریخ ہے. یہ سارے مسلمانوں کی بنائی ہوئی. آج اگر آپ سے کوئی نہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آئے ہوئے کتنا زمانہ ہوا تو آپ بتا سکتے ہیں 2020 سال ہونے والے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کتنی آسان بات. ہمارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آج تک کے زمانے کے درمیان میں 2020 سال گزر چکے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں، سارا سسٹم اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. اس میں غیروں نے ایک چال چلی، اور وہ چال یہ چلی کہ انہوں نے سال کا ابتدائی جو دن تھا اس میں اللہ کی نافرمانی کو اتنا عروج دینے کی کوشش کی، اور اتنا عروج دیا تاکہ پورا سال اس کی نحوست اور اس کی وجہ سے بے برکتی والا اور نحوست والا ہو جائے. کیونکہ دیکھیے، یوں تو دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی دن، کوئی منٹ، کوئی چیز بری نہیں ہے، لیکن انسان کا عمل برا ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کی برائی انسان کو بھگتنی پڑتی ہے، اور اس کا اثر انسان کے اوقات پر، انسان کی گھڑی پر، انسان کے لمحات پر، انسان کے گھنٹوں پر، ہر چیز پر پڑتا ہے. تو میرے عزیزو، دراصل حقیقت کے اندر یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے غیروں کی دیکھا دیکھی وہی عمل کرنا شروع کر دیا. جبکہ میرے عزیزو، مسلمانوں کی تاریخ کی سال کی ابتدا رونے سے ہے، شہادتوں سے ہے، قربانیوں سے ہے. پہلی محرم کو اللہ کے نبی کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی نے جن کو مانگا تھا، ان کی شہادت ہوئی ہے. 10 محرم الحرام کو اللہ کے نبی کے نواسے کو ذبح کیا گیا. جو قربانی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے مانگی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں نہیں ہو سکی. جو قربانی اللہ نے مانگی عبد المطلب سے، عبداللہ کی صورت میں نہیں ہو سکی، پھر وہ قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی پڑی. اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کو دینی پڑی. تو میرا اور آپ کا سال تو رونے سے ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے سے ہے، اپنی اللہ سے سچی توبہ کرنے سے ہے، دین کو دنیا میں اور اپنی زندگی میں پھیلانے اور قائم کرنے کی نسبت کے ساتھ ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان ہے ہم نے تم کو یوں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، ان لوگوں کی سی زندگی گزارتے ہیں جنہوں نے دنیا میں آنے اور جینے کا مقصد صرف دنیا کے کھیل تماشوں کو بنایا ہوا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یاد رکھو، میں نے زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر تمہیں رکھا ہوا ہے، تم جکڑے ہوئے ہو اس کے درمیان میں. ایک وقت آئے گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تمہیں بربادی اور ہلاکت تمہیں اسی طرح اپنے اندر الجھائے رکھے گی یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم نے میری ایک ایک نعمت کا سوال کا جواب دینا ہے، ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا سوال کا جواب دینا ہے. پھر اس وقت عن عمرہ فیما افنا، بتا میرے بندے عمر کہاں گزاری ہے. عن شبابہ فیما ابلا، بتا میرے بندے جوانی کہاں گوائی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بول نکالے ہیں ان کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب چیزیں نوٹ کر لی انہوں نے، جو تم نے کیا، جو تم نے بولا. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی گواہی دے رہی ہوگی. یہ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، سب سے بڑے بد نصیب اس وقت ناک کے بل اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہوں گے اور اللہ سے کہہ رہے ہوں گے ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے. ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سمجھ لیا، اب جیسے آپ کہتے ہیں ویسی زندگی گزار کر آئیں گے. لیکن میرے عزیزو، پھر کس کو وقت ملتا ہے؟ پھر کہاں یہ گھڑیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ پھر کب یہ دن واپس آتے ہیں؟ پھر کب یہ لمحات واپس آتے ہیں؟ سارا سال انسان اپنا نحوست والا بناتا ہے، بے برکتی والا بناتا ہے. جب میرے عزیزو سال کے پہلے لمحے کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ابھی حضرت فرمایا ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، اللہ کے نام سے کرو. ایک ریڑھی والا میرے عزیزو اپنے کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اور مسلمان اپنے سال کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے.
انہی غیروں کی دیکھا دیکھی انجوائے کر رہے ہیں, وہی گانے, وہی موسیقی, وہی عیاشی, وہی ساری ہم نافرمانی کریں اللہ کی, اور پھر یہ تصور کریں کہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے, میرے ملازمین میرے فرما بردار بنے. ایسے کیسے ہو سکتا؟ میں زندگی گزاروں اللہ اور اسلام اور شریعت کے خلاف, اور میں سوچ بناؤں اپنی, اور میں یقین رکھوں کہ مسلمانوں والا سکون مجھے پورا سال نصیب ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو. میں سال کی ابتدا کروں اللہ سے اعلان جنگ کر کے, اور پھر میں یہ تصور کروں میرے سارے سال کی مشکلات کو میرا اللہ حل کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں سال کی ابتدا کروں اللہ سے بغاوت کر کے, اور پھر میں یہ تصور کروں کہ میرا سال بابرکت ہو جائے پورا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے فیصلے نہیں ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم. ابتدا کرو اپنی زندگی کی, زندگی گزارو نافرمانی والی, اللہ سے اعلان جنگ کر کے. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اور یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو خوشیاں رکھی ہیں, جو نعمتیں رکھی ہیں, جو دل کا سکون رکھا ہے, جو راحت اور اطمینان رکھا ہے, وہ اللہ تمہیں نصیب کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو میاں. ساء ما یحکمون. اللہ تو کہہ رہے بڑے بے وقوفوں والا فیصلہ کر رہے ہو. تو میرے عزیزو, صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے کیا تھا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ اکبر. تتجافى جنوبهم. ان کے بستر کہتے تھے کہ انہوں نے ہم سے جفا کر لی ہے. ایک ہوتی ہے وفا, ایک بستر کہتے ہیں ہمارے اوپر آتے نہیں ہیں, ایک بستر شکوہ کر رہا ہے. تتجافى جنوبهم, کہ انہوں نے ہمارے سے کبھی وفا کی ہی نہیں ہے. اور اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا. رات کا کچھ حصہ قیام کیا کرو میاں, ساری رات اپنے آپ کو کھڑے مت رکھا کرو. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے نبی, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈال لیں. الا تذکرۃ لمن یخشى. تھوڑا بہت ذکر کریں. اس کے باوجود وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ اکبر. آخری پہر اللہ کو راضی استغفار کرنے میں. یا اللہ, جیسی عبادت کرنی چاہیے, جیسا تیرا ذکر کرنا چاہیے, جیسا سجدہ کرنا چاہیے, جیسا قیام کرنا چاہیے, جیسی مناجات کرنی چاہیے, جیسے تیرا کلام پڑھنا چاہیے, جیسا تیرا نام لینا چاہیے, مولا تیری شایان شان نہیں کیا, اس کو معاف کر دینا. بس اس کو, ہمارے اس قصور کو معاف کر دینا. وہ نیکی کر کے استغفار کرتے تھے. یہ پورا سال غفلت میں گزار کر بھی استغفار کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کی نافرمانی کر کر بھی استغفار کرنے کا اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتے. اللہ سے اعلان جنگ اور بغاوت کرنے کے باوجود استغفار کرنے کی طرف توجہ اور دھیان نہیں جاتا. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا رسول آپ اتنا استغفار ایک مجلس میں 70 بار پڑھتے ہیں؟ فرمایا ہاں. کیوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنو. وہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ اعلان کر رہے اے میرے نبی, میں نے آپ کی سارے اگلے پچھلے سب خطاؤں غلطیوں کو درگزر کر دیا, معاف کر دیا. اس کے باوجود کیا حال تھا؟ اتنی بار اللہ کے نبی استغفار کیا کرتے. ہر وقت زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو, کلمے والا استغفار ہو. یہ پھر دیکھیں زندگی کیسے خوشگوار بنتی ہے. میرے عزیزو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا شیخ کچھ پڑھ لے, مجھے پھونک مار دے اور میری زندگی بھی بن جائے. ایک صاحب اس دن یہاں پر تشریف لائے حضرت کے پاس, تو پوچھنے لگے. حضرت نے فرمایا آپ یہ کرو. وہ کہنے لگا اچھا, میں تو سمجھا آپ ایک دم کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا. اگر یہ کام ہونا ہوتا نا تو اللہ کے نبی سے یہ سارے صحابہ یہ دم پھونک کرواتے رہتے اور یہ کام ہو جایا کرتا ہوں. ان کو ابو بکر صدیق کو سارا اپنا گھر کا مال سمیٹ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں نہ رکھنا پڑتا. خباب کو آگ کے انگاروں پہ لیٹنے کی ضرورت نہ پڑتی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹ کر اپنے جسم کو چھلنی کروانے کی ضرورت نہ پڑتی. حضرت سمیہ کو اپنے 2 ٹکڑے کرانے کی ضرورت نہ پڑتی. حضرت حمزہ کو اپنے جسم کی بوٹی بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر یہی صرف اتنا دین آسان ہوتا اور جنت اتنی آرام سے اور اتنی ہلکے انداز میں مل جایا کرتی تو وہ تو اللہ کے نبی موجود تھے نا. ان سے زیادہ پاورفل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو, اپنی زندگی پر تھوڑا رحم کھائیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے ماحول کو بدلیں, اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں اور اپنے بچوں کو بدلیں. اور یہ کچھ اگر سال کا آخر ہے, اللہ کو تو بہانا چاہیے نا, اللہ کی رحمت کو تو بہانا چاہیے نا مغفرت کرنے کا. میرے عزیز, اللہ کی رحمت تو بہانا ڈھونڈتی ہے. ہم اس میں استغفار کریں. سارا سال جو ہمارا گزرا, انما الاعمال بالخواتیم, خاتمے کا اعتبار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جب ختم ہونا شروع ہوا, اینڈ آنا شروع ہوا, اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. دو کام کا اہتمام کر لیجیے, اپنے رب کی تسبیح کثرت سے بیان کریے اور استغفار کا اہتمام کریے. استغفار کا اہتمام کریے. اللہ اپنے نبی کی زندگی کے اختتام پر کیا فرما رہے ہیں؟ استغفار کی کثرت کریے. ہم سال کا اختتام ہے, استغفار کی کثرت کر لیں. صحابہ اکرام کی زندگی رات کے آخر میں استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے, تو اللہ ساری رات کو مبارک بنا دیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس عمل کے آخر میں استغفار کیا جاتا ہے, اللہ اس عمل کے آخر میں استغفار کی وجہ سے سارے عمل پر قبولیت کی مہر لگا دیا کرتے ہیں. ساری کمی کوتاہی کو دور. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہیں دعا سکھاؤں, نماز کے آخر میں پڑھا کرو. کہا کیا ہے دعا یا رسول اللہ؟ کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ہے اللہ کا نبی سکھا رہا ہو استغفار, سیکھنے والا ابو بکر ہو, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ دنیا کا عظیم الشان انسان, دنیا کے عظیم ترین استاد سکھانے والے, اور دنیا کے سب سے بڑے شاگرد سیکھنے والے, ایک طرف محمد رسول اللہ, ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ. اس سے بڑھ کر کون سا استغفار ہو سکتا؟ نماز کے آخر میں اس کو پڑھا کر ساری نماز کی کمی کوتاہی اللہ پوری کر دے گا, ختم کر دے گا, لغزشوں کو ختم کر دے گا. تو اس لیے میرے عزیزو, سال کا آخر ہے, سارے سال کی کمی کوتاہی کو معاف کروانا چاہتے ہیں, استغفار کی کثرت کریں. سال کا ابتدا ہوگی, سال کی ابتدا ہو اللہ کے نام سے کریں, ذکر و اذکار سے کریں, تلاوت سے کریں, قرآن سے کریں, پھر دیکھیں اللہ کیسے پورے سال کو مبارک بنا دیتا ہے. تو اللہ بھائی مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ماشاء اللہ. امان بھائی آ جائیں. بدھ کے دن اس دفعہ چھٹی ہے, میں ہوں گا نہیں, تو ہوں گا تو ادھر ہی میں, لیکن کسی اور مصروفیت کے اندر ہے. تو بدھ کے دن ہماری جو مجلس ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوگی, اتوار کو انشاءاللہ ہوگی, نیکسٹ سنڈے کو بھی ہوگی, اس کے بعد والے بدھ کے دن بھی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مفتی صاحب نے فرمایا نا, تو ہمارے والے ایک بات فرماتے تھے, جنوری میں جو جانور ہوتے ہیں جانور والی حرکت کرتے ہیں, اور محرم میں محترم جو ہوتے ہیں وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے روتے ہیں, آنکھ فگا کرتے ہیں, کیونکہ محترم ہوتے ہیں وقت, تو وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں مسلمان اور محترم اور محرم عطا فرمایا. بڑی جامع بات انہوں نے کہی, یہ جنوری کا مہینہ ہے, اللہ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے. عیاشیوں کو وہ تو جانور ہے, جو کرنے دیجیے, آپ اپنے طور پہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیجیے, اللہ سے مانگیے گا. جی بیٹا. یہ اشعار ہمارے پیارے پیر مرشد حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس کا عنوان ہے تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا, یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا, میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریہ بکا ہے, کبھی آہ سرد بھرنا, کبھی گریہ بکا ہے, کبھی آہ سرد بھرنا. یہی عشق کی علامات, یہی عشق کی ضمانت, یہی عشق کی علامات, یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی
کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری، تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا۔ 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، تھوڑا سا ٹائم رہے گا، 1 منٹ میں بات ختم کر لوں گا۔ میں مونٹریل میں تھا تو میرا آکسبری میں جانا 15 دن، وہاں کی کچھ لا تھا اس کی وجہ سے مجھے وہاں رکنا تھا 12-15 دن، تو 12-15 دن وہاں سے 60 کلومیٹر دور مونٹریل شہر سے ہے، ہم لوگ میں فیملی کے ساتھ تھا، وہاں آکسبری میں رکا۔ اب اتنے دن کرنا کیا وہاں پر، مسجد تو 2-3 وقت نماز ہوتی تھی، وہ چھوٹا سا شہر تھا، تو بس یہی جو انہوں نے ابھی امان نے جو شعر پڑھے نا، میں یہی شعر پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہتا، روتے رہتا، اللہ سے مانگتے رہتا۔ 12-14 دن کے بعد وہ سرکاری آفیسر نے مجھے بلایا، ایک اپنا PR کارڈ جو ہے آپ رینیول کرنا چاہتے ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں، نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں رہنا ہوگا، آپ رہے نہیں ہیں 5 سال میں، آپ رہیں گے تو میں اس کو رینیول کر دیتا ہوں، تو آپ رہیں گے مجھے بتائیے، آپ کہیں گے مجھے آپ کی بات کے اوپر یقین ہے، جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ تو نے کہا تھنک اوور اٹ، آپ سوچئے، اتنا بڑا آپ کو چانس مل رہا ہے۔ یہ مونٹریل کے امیگریشن آفیسر نے، سینئر آفیسر نے مجھے اندر بلا کے بتایا، ایک سینئرٹی کی وجہ سے اندر بلا لیا تھا، تو بولا آپ مجھے ہاں کہہ دیں کہ میں یہاں رہوں گا اس کے بعد اور یہاں تھوڑا وقت اپنا یہاں گزاروں گا، تو میں اس کو رینیو کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ رینیول کر دیں یا نہ کر دیں، میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، میں تو یہاں سے واپس چلے جاؤں گا۔ تو اس نے مجھے ریفیوز کر دیا، وہ میرا آخری تھا، 10 سال پہلے کی بات تھی، میں سب سمیٹ کر واپس آ گیا وہاں سے۔ تو وہ میں یہی اشعار وہاں پڑھتا رہا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہم، فراست اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ آج میں سوچتا ہوں اس 10 سال کے اندر اگر میں وہاں ہوتا، میرے بچے وہاں چلے جاتے، وہاں بچے رہ جاتے، وہاں کے ماحول میں رہتے، یہ بچے تو ہو سکتا ہے میرے بچے سیف ہو جاتے، اس کی اولاد کا کیا ہوتا؟ اگر اس کی اولاد بھی بچ جاتی، اس کی اولاد کا کیا ہوتا؟ مجھے کہا وہاں ایک انگریز نے کہ آپ لوگ آتے ہو، ٹھیک ہے، ہم 2 یا 3 نسلیں آپ کی ہیں، اس کے بعد ہماری اولاد ہے یہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، خیر والا فیصلہ فرمائے۔ آج ہمارے اسماعیل بھائی ہیں، دعا کا اب ہے 1 منٹ ہے، ہاں
تھوڑا درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زبان ہے میری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ. اللہ 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 اللہ. کیسا پیارا نام ہے اللہ، اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے اسماعیل بھائی، وقت کم ہے، کیا چیز بتا دیجیے. ایک آدھ اعلان ذرا سماعت فرما لیجیے. دیکھیے ہم یہاں پر ہے نا سارے سیکھنے کے لیے آتے ہیں بھائی، ہم یہاں پر اپنی تربیت کے لیے آتے ہیں. نماز کے بعد تھوڑا سا مشورے کا اور معاملہ ہوتا ہے، تو کچھ ساتھی بڑی جلد بازی کرتے ہیں کچھ معاملات کے اندر، تو اس میں
بے ادبی ہو جاتی ہے شیخ کی، اور شیخ کی بے ادبی جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس کے لیے عبدالرزاق بھائی اور ایک ترتیب بنائی ہے ہم لوگوں نے کہ ساتھی جو ہے نا وہ وہاں پر کوئی بھی کھڑے نہیں ہوگا، کرسیوں پہ بیٹھیں گے، باقی ساتھی سب یہیں پر تشریف رکھیں، اور جن جن کو بلاتے رہیں ایک ایک کر کے آتے رہیں اور اپنے جو ہے وہ فارغ ہو کر جاتے رہیں۔ ایک تو اس بات کا اہتمام کر لیں، اس میں میرے عزیزو ہمارے بھی فائدہ ہے، شیخ کا ادب اور احترام بھی ہوگا تو اس کا نور بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم سیکھیں گے، تربیت ہماری ہوگی تو پھر تو فائدہ ہے، ورنہ ہمارا یہاں آنا جو ہے وہ بالکل ہمارے کو کچھ ملے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ تمام وہ ساتھی جو یہاں پر آتے ہیں، منسلک ہیں، وہ جو ہے وہ ہمارے جمیل بھائی کو اور اسی طریقے سے یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، ان کو اپنا نمبر اور نام اور مختصر سا ایڈریس، مختصر سا جیسے جہاں رہتے ہیں نا، جیسے کوئی منظور کالونی میں ہے صرف منظور کالونی لکھوا دے، جیسے آدم جی نگر میں لیتے ہیں تو آدم جی نگر اے بلاک، آدم جی نگر بی بلاک، اس قسم کا جو ہے نا وہ ایڈریس اور فون نمبر اور اپنا نام، یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ لکھوا دیں ان دونوں ساتھیوں کو۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ ایک گروپ ہمارا بنا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کو ایڈ کر لیں گے، جنہوں نے پہلے لکھوائے ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ لکھوا دیں، اور یہ ایک ترتیب ہم بنا رہے تھے تو اس میں ہمیں سہولت ہو جائے گی۔ آپ حضرات جو ہے نا وہ اس میں اپنا تعاون فرمائیں کہ ہمیں اپنا نام اور فون نمبر، موبائل نمبر یعنی، اور مختصر سے ایڈریس یہ ضرور لکھوا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ پاک آپ رحیم ہے، کریم ہے، غفور رحیم ہے، مالک الملک ہے، جل جلالہ ہے، جل شانہ ہے، اے رب العالمین۔ یا اللہ پاک آپ مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنی یاد میں فنا کر دی اور غیرت سے چھوڑا دے۔ دونوں جہان کی بہتری بھلا عافیت دارین والی زندگی اپنی کامل رضا کے ساتھ مقدر بنا دیجیے۔ 24 گھنٹوں کی نقل و حرکت کی زندگی آپ کے حکم کے مطابق ہو اور آپ کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنی یاد میں فنا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما کرنے کے میں تبدیل فرما دیجیے۔ موت تک کی بقایا زندگی، وہ زندگی نصیب فرما دیجیے، وہ زندگی آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر، شہادت کی موت، چلتے پھرتے اس دنیا سے جانے والی انتہائی آسانی والی موت ہم سب کا مقدر بنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔